وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ پھر ایک بار ایک مدت کے بعد آپ کے شہر میں حاضری ہوئی، آپ سب جمع ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں برکت عطا فرمائے۔ معزز خواتین، ان مجلسوں کا ادب یہ ہے کہ دل سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہم کو مخلوقات میں سب سے اچھی مخلوق، اشرف عزت والی مخلوق بنایا۔ اے اللہ، آپ نے ہم کو پیارا پیارا دین اسلام عطا فرمایا، جو صاف صاف ہے اور اللہ تک پہنچانے والا ہے، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھانے والا دین آپ نے عطا فرمایا۔ آپ نے اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا، اور اے اللہ یہ اجتماعات کا سلسلہ آپ نے رکھا، بیعت کا سلسلہ آپ نے رکھا، تربیت کا سلسلہ آپ نے رکھا، علماء کرام آپ نے رکھے، مدارس آپ نے رکھے، اہل اللہ آپ نے رکھے، جو ہمارے دلوں کو روشن کرتے ہیں، جو ہماری زندگی کو آسان کرتے ہیں اور ہمارے لیے کامیابی کا راستہ کھولتے ہیں۔ دل سے ان سب چیزوں پر شکر ادا کریں اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، ابھی بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں، یا اللہ آپ لائے تبھی ہم آئے، اگر آپ ہمارا نام آج چنتے نہیں تو ہم یہاں آتے نہیں۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں بلایا، اپنی ہدایت بھری باتیں سنانے کے لیے آپ نے بلایا۔ اے اللہ، جس محبت سے اور جس کرم سے آپ نے ہم کو یہاں بلایا، اللہ اسی کرم سے اب ہمارے دل میں بات اتار دیجئے، سچائی کی بات، ہدایت کی بات، قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اے اللہ ہمارے دل میں اتار دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ہمارے دل کی روشنی میں اضافہ فرمائیے، اللہ کی محبت میں اضافہ فرمائیے، جنت کے شوق میں اضافہ فرمائیے، دوزخ کے خوف میں اضافہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں یہاں نفع دے کے بھیجیے، اللہ خالی ہاتھ نہ بھیجیے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی کمی کی وجہ سے، بار بار کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض مت ہو جائیے۔ اے اللہ ہم کو پاک کر کے بھیجیے۔ تو دل ہی دل میں اللہ سے مانگیں اور پھر دل کے کانوں سے سنیں، دل کی توجہ سے سنیں۔ عورتوں کی محفل میں ایک تو بچے ساتھ میں ہوتے ہیں، تو بچوں والی عورتیں جو ہیں وہ آخری میں کہیں کنارے بیٹھے، تاکہ بچے پریشان کریں تو دوسروں کو خلل نہ ہو، ٹہل سکیں، وہ بچوں کو سمجھا سکیں۔ اور باقیہ خواتین جو ہے آگے کی طرف ہٹ کر بیٹھنا چاہیے، سامنے کے حصے میں جگہ کھلی نہیں رہنی چاہیے، بیچ میں بھی جگہ کھلی ہوئی نہیں رہنی چاہیے۔ ایک عورت کی بھی جگہ ہے تو سمجھے یہ میرے لیے ہے، آگے بڑھ جائیے۔ قریب ہٹ کر بیٹھنے سے انشاءاللہ اثر فائدہ ہوگا۔ البتہ کوئی کورونا کے احتیاط کے تحت الگ بیٹھ رہے ہیں، تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ رہے ہیں، تو ان کے مزاج سے ان کو چھوڑ دیجیے۔ جو احتیاط کر رہے ہیں، ماسک لگا کے تھوڑا سا دور بیٹھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کا بھی خیال رکھیے، وہ بھی اچھی چیز ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ لیکن اب جن لوگوں کے دل سے ڈر نکل گیا ہے وہ آگے ہٹ کے بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو ہمارے لیے
خوش قسمتی کی محفل بنائے۔ تو محترم ماں اور بہنوں، اس وقت جو ضرورت ہے ہم لوگوں کو سب کو پھر سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، ایک نئے جذبے کے ساتھ جنت کی طرف، نیکی کی طرف زبردست دوڑ لگانے کی ضرورت ہے۔ ہوا یہ ہے کہ گزشتہ سال سے جو کرونا کی بیماری آئی ہے، تو کرونا کی بیماری کی وجہ سے ساری دنیا میں ہر چیز بند ہو گئی۔ شروع میں تو کیسا ہیبت کا عالم تھا، آپ سب کو معلوم ہے، قیامت کا منظر تھا۔ سنا ہندوپور میں تو اور بھی سختی کر رہی تھی پولیس، کھڑکی سے جھانکنا بھی مشکل تھا، سب لوگ گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ ایک لمبا وقت دین کی سرگرمیوں سے ہٹ کر گزرا ہے۔ مردوں کو مسجد جانے کا موقع نہیں ملا بہت دن تک، جس کی وجہ سے ایک دل پہ زنگ آ جاتا ہے۔ مسجد کا ماحول، جماعت کا ماحول، جمعہ کا ماحول، بیانات مسجد میں ہوتے رہتے ہیں، ملنا جلنا ہوتا ہے، فجر بعد عصر بعد دینی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس سے جب آدمی کٹ جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور باہر کا اثر پھر گھروں میں جو ہے لوگوں کا جو ہے کاروبار کے لیے جانا بند ہو گیا، ہر چیز کے لیے بند ہو گیا۔ تو لمبے وقفے تک لاک ڈاؤن چلنے کی وجہ سے ایک غلط اثر یہ پڑا ہے کہ وقت خراب کرنے کی عادت پڑ گئی، اور جو ہے سستی آ گئی، دوسری باتیں دماغ میں آ جانے کی وجہ سے اللہ کی طرف، عبادتوں کی طرف توجہ کم ہو گئی۔ ابھی تو ماشاءاللہ پھر سے حالات کافی ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن وہ جو دلوں کو دھکا پہنچا ہے، وہ جو رفتار تھی اللہ کی طرف دوڑنے کی اور دینی کاموں کی، عبادات کی، وہ شوق جو ہے نا، اس کو پھر سے پوری قوت سے جگانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اس لاک ڈاؤن میں ہمارا امتحان ہو گیا۔ کس بات کا امتحان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کام چھڑا کے، ساری نوکریاں، کمائی کی فکریں چھڑا کے گھر میں بٹھا دیا تھا۔ کوئی کچھ کمانا چاہے، کوئی کچھ خریدنا چاہے تو بھی پوری مارکیٹ بند تھی۔ تو اللہ نے زبردستی ہم کو دنیا کی بھاگ دوڑ سے نکال کے بٹھا دیا تھا۔ اب مومن کو کیا چاہیے؟ مومن کو اپنی آخرت بنانے کے لیے فرصت چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کروں، میں زیادہ سے زیادہ ذکر کروں، میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھوں۔ ہم آخرت کا سودا جمع کرنے کے لیے دنیا میں ہیں، نیکی پہ نیکی، نیکی پہ نیکی کر کر کے تھکنا، اور تھک تھک کے بھی کرتے رہنا، اس لیے کہ جنت کا سودا بہت بڑا ہے، جنت بہت قیمتی ہے۔ جنت کے اندر ایک اوڑھنی جو ہے، گھونگھٹ جو ہے حور کا، یا آپ کو وہاں پر جو اوڑھنی ملے گی، وہ اوڑھنی یہ دنیا میں جتنے خزانے ہیں ساتوں زمین و آسمان میں، اس سے بڑھ کر ہے، اتنی قیمتی جنت ہے۔ اس جنت کو خریدنے کے لیے ہماری یہ زندگی ہے چھوٹی سی، اس زندگی سے جنت کمانا ہو تو بہت رات دن اعمال کرنا پڑتا ہے، نیکی پہ نیکی، نیکی پہ نیکی، انسانوں کی خدمت، دین کی خدمت، خاندان کی خدمت، عبادات، تلاوت، دینی کتابوں کا مذاکرہ، رات دن کوشش کرنے پر تھوڑی سی پونجی جمع ہوتی ہے، جس سے ہم بہانہ بنتا ہے اور اللہ اپنی رحمت سے جنت دیتے ہیں۔ تو ہمارا تو مومن کا کام یہ ہے کہ رات دن جنت کی تیاری کرنا، لیکن چونکہ بچے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، تو کمانا بھی پڑتا ہے اور بہت سارے دوسرے کام بھی پڑتے ہیں، کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن میں یہ ہو گیا تھا کہ وہ کام بھی ختم ہو گیا تھا، گھرداری کے کام، خریداری کے کام، سب کام ختم ہو گئے تھے۔ تو جب ہمارا امتحان یہ ہوا کہ اس کو فرصت ملتی ہے، اس بندی کو، تو یہ عبادتیں زیادہ کرتی ہے یا فرصت کو ضائع کرتی ہے؟ تو مردوں نے تو جو ہے، مردوں کو تو فرصت عورتوں سے زیادہ ملی تھی، عورتیں تو ایسے بھی گھر میں رہتی تھیں، مگر سب کام دھندہ بند ہونے کی وجہ سے عورتوں کو بھی موقع تھا۔ تو ہم نے کیسا وقت گزارا، اس میں ہمارا امتحان ہو گیا کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، آخرت کی فکر کتنی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اپنے اوقات کیسے گزرے ہیں دیکھیں، تو دکھ ہوتا ہے،
کہ ہم نے لاک ڈاؤن کا وقت جو ہے فرصت ملی تھی تو لوگوں نے کیا کیا، ضائع کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ پہلے جتنا تلاوت کرتے تھے اس سے بڑھ گئی ہو، پہلے جتنی عبادتیں کرتے ہیں اس سے بڑھ گئی ہوں۔ ہوا یہ کہ جو وقت ملا اس کو فون پہ لگا دیا، بیٹھ کے جو ہے سیریلز دیکھ رہے ہیں، نیوز پہ نیوز سن رہے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور وہ ایک دو دن نہیں تھا، وہ پورا جو مرحلہ چلا ہے 6-7 مہینے کا مرحلہ ہے۔ اس میں پتہ چل گیا کہ اس بندی کو اگر وقت دیا جائے، اس کو 100 سال کی عمر دی جائے تو بھی یہ ضائع کرنے والی ہے۔ یہ پتہ لگ گیا کہ کاموں سے چھڑانے کے باوجود بھی آخرت کی فکر نہیں ہے، وقت ملا تو ضائع کر دیا اس کو، اور نمازوں کا معیار کم ہو گیا، مسجد کو جاتے نہیں تھے تو اور دل پہ سختی آ گئی بجائے اعمال میں اضافے کے۔ اب جو لوگ اللہ کے توفیق سے اچھے مزاج کے تھے، واقعتاً ان کا رمضان گھروں میں اور اچھا گزرا۔ بعض لوگوں کا مسجد سے زیادہ اچھا رمضان میں گھر گزرا۔ رمضان میں سب مل کے عبادت کر رہے ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، خریداری کو جو وقت پہلے جاتا تھا وہ بچ گیا تو اور عبادت ہو رہی ہے اور یکسوئی ہوئی ہے۔ بعض گھرانوں میں رمضان اور اچھا گزارا ہے اور دن بھی بہت اچھے گزارے ہیں، لیکن اکثر کیا ہوا کہ پتہ چل گیا کہ وہ اس بندی کے اندر ابھی آخرت کا دھیان نہیں ہے، ابھی اس میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ابھی اس میں جو ہے جنت کی تیاری کا جذبہ نہیں ہے، تو پورا وقت اس نے ضائع کر دیا۔ تو اتنا لمبے وقت میں جو ہے ایک طرح کا دل پہ زنگ آ گیا ہے، اعمال میں وہ چستی نہیں ہے، دینی کاموں میں وہ چستی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر سے اللہ ہم پہ رحم فرمائے، آخرت کا شوق پوری قوت سے ہمارے اندر آئے، تو اس کے واسطے ہم دل و جان سے توبہ کریں تاکہ ہم کو پھر سے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ سستی اور کاہلی جو ہے نا میری ماں اور بہنوں، سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ 2 گھنٹے گزر گئے ہم نے کوئی آخرت کا کام ہی نہیں کیا، 1 گھنٹہ گزر گیا ہم نے کچھ کام ہی نہیں کیا، باتوں میں وقت گزر گیا، بیٹھے بیٹھے گزر گیا، سوئے سوئے گزر گیا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ گناہ یہی نہیں ہے کہ ہم جا کے چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کسی کا قتل کر رہے ہیں، یہی گناہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا گناہ جو بار بار سب گناہوں کی ماں بنتا ہے وہ ہے غفلت، کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہم کچھ کر نہیں رہے، تو اس میں دل سخت ہوتا جاتا ہے، اور شیطان اور نفس ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسلسل ہم سے غفلت کے کام کراتے رہتے ہیں، وقت برباد کرواتے رہتے ہیں، خواہشات میں ہم کو ڈالتے رہتے ہیں۔ آخرت کی تیاری کے لیے جیسی ہمت، جیسی جستجو، اللہ کے احسانات کا ایسا احساس کہ رات دن اللہ کو منانے کی طلب، اس کو یہ شیطان ختم کر دیتا ہے، نفس ختم کر دیتے ہیں، خواہش پہ خواہش، خواہش پہ خواہش، وسوسے، ادھر ادھر کے خیالات۔ تو شیطان نے ہمارے اوقات کو ضائع کر دیا، شیطان نے جو ہے ہم کو نقصان پہنچا دیا، نفس سے ہمارے نقصان پہنچا دیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت کی فکر کا معیار گھٹ گیا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ ہے۔ شیطان کو اس پہ بڑا غرور ہے کہ میں انسان کو آسانی سے بھٹکا سکتا ہوں، یہ کھوکھلا ہے۔ وہ بھٹکایا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جنت سے نکلنے کا ذریعہ بنا، لیکن انسان میں کیا ہے چیز شیطان کے مقابلے میں؟ توبہ کی عادت، معافی مانگنے کی عادت، پھر سے اللہ کو منانے کی عادت۔ یہ عادت شیطان میں نہیں ہے، تو شیطان ہم کو کیا کرائے گا؟ گناہ کرائے گا۔ اس کو گناہ کرانے کی قوت پہ ناز ہے اس کو، ہم کو کیا ہے؟ اپنی توبہ پہ ناز ہے کہ ہم تو عاجزی والے ہیں، تو 10 بار ہم کو گرائے گا، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کے اللہ کو منانے کے لیے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو 100 بار گرائے، ہم 100 بار اٹھ کے کھڑے ہوں گے۔ تو ہم کو غفلت میں، لذت میں کھینچ کے اللہ سے دور لے جائے، جس دن احساس ہوگا ہم اللہ کو منا لیں گے، معافی مانگ لیں گے، ہم پلٹ جائیں گے۔ تو شیطان اور نفس بار بار ہم کو گراتے رہتے ہیں، تو ہمارا کام ہے بار بار اللہ کی طرف پلٹتے رہنا، اٹھ کے کھڑے ہونا۔ اسی کا نام ہے توبہ۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا۔ شیطان دوسرے راستے پہ لے جاتا ہے، ہم فوراً لاحول پڑھ کے پھر اللہ کی طرف پلٹیں
کیونکہ ہماری منزل اللہ ہے، اللہ، اپنے اللہ کو پانا۔ جس اللہ نے ہم کو اتنا حسین بنایا، اگر کتا بنا دیتے تو کیا کرتے تھے؟ اگر خنزیر سور ہم کو بنا دیتے، اتنا سامنے اتنی تھوتنی نکلی ہوئی ہے، نالی میں گندگی کھاتے پھر رہے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے اپنی خاص شکل پہ پیدا فرمایا، کیا چہرے پہ رونق عطا فرمائی، کیسے کیسے ایک ایک انسان کا چہرہ الگ اللہ نے توجہ سے بنایا۔ وہی ناک کی دو سوراخ بنانا ہے، آنکھ کی 2 سوراخیں بنانا ہے، منہ کا 1 سوراخ بنانا ہے، کان کے 2 سوراخ بنانا ہے سر میں، لیکن اسی میں کتنا حسن بھر دیا اللہ نے۔ ناک کتنی قسم کی بنائی، 2 سوراخ ڈالنے کی ضرورت تھی، مگر ناک کیسی بنائی، کتنا حسن ہے، ہر ایک کی ناک کا ایک الگ انداز ہے، ہونٹوں کا اپنا ایک حسن ہے، آنکھوں کی پلکوں کا ایک حسن ہے، دیدوں کا ایک حسن ہے، گالوں کا ایک حسن ہے، کانوں کا ایک حسن ہے۔ اللہ نے یہی 8 چیزیں بنانی تھی، اس کو اللہ نے کتنا رنگا رنگی، ہر ایک کو الگ ناک دی، ہر ایک کو الگ روپ دیا، رنگ دیا، کتنا پیار سے، کتنی چاہت سے اللہ نے ہم کو سنوارا۔ جیسے محبت والی ماں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو سنوارتی ہے، چوٹی ڈالتی ہے، سرما لگاتی ہے، ہمارے اللہ نے ہم میں سے ایک ایک کو سنوارا ہے، اور کتنی اچھی عقل عطا فرمائی ہے۔ کتنے کام ہم اپنی عقل سے کر رہے ہیں، کتنا آسان ہو گیا جینا عقل کی وجہ سے، اور کیسا محبتوں والا دل اللہ نے دیا ہے۔ اس محبت کی وجہ، دل کی وجہ سے بچوں سے ہم کو محبت، ماں باپ سے محبت، شوہر سے محبت، بہنوں سے محبت، سہیلیوں سے محبت، ان محبتوں سے زندگی کتنی میٹھی ہو گئی۔ اگر محبت نہیں ہوتی تو زندگی کیسی ویران ہوتی تھی۔ پھر اللہ نے زمین و آسمان میں کتنی چیزیں ہمارے لیے پیدا کر دی، کھانے کے لیے کتنی غذائیں بنا دی۔ اللہ چاہتے تو زندگی بھر صرف چاول کھا کے جینے پہ مجبور کر سکتے تھے، ایک ہی جیسے گھاس، بیل کیا کرتا ہے، بس گھاس کھاتا رہتا ہے، پوری زندگی گھاس میں گزر جاتی۔ کیا کبھی لڈو کھاتا ہے، کیا کبھی برفی کھاتا ہے؟ کچھ نہیں کھاتا، صرف گھاس کھاتا ہے۔ اللہ ہم کو بھی گھاس کھلا کے زندہ رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہم کو چاول دیا تو پھر دالیں بھی دی ہیں، اور کتنے غلے دی ہیں، جوار ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، کیسی کیسی ترکاریاں پھر دی ہیں۔ بیٹے تم خالی کھانا مت کھاؤ، سالن بھی کھاؤ، ٹماٹر بھی دیا، بیگن بھی دیا، قسم قسم کے گوشت دیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، تم میرے محبوب مخلوق ہو، تم میرے پیارے ہو، تم فروٹس بھی کھاؤ۔ کتنے قسم کے فروٹس اللہ نے پیدا کیے، کیسے کیسے رنگ والے فروٹس ہیں، کتنی شان سے ان کو تیار کیا ہے۔ کیلا ہے، اس کے اوپر جو ہے پیکنگ کتنی اچھی ہے، مکئی کا بھٹا ہے، اس کی پیکنگ کتنی اچھی ہے، مکئی کے دانے کس طرح لائن سے ادب سے کھڑے ہوئے ہیں۔ انار توڑ کے دیکھیے تو اندر کیا سجاوٹ ہے، انار کے دانے کتنے خوبصورت ہیں، ان کا کلر کتنا خوبصورت ہے، ان کا مزہ کتنا اچھا ہے، اور ان کی جو سیٹنگ ہے اندر وہ کتنی معیاری ہے۔ پاکیزہ رزق دیا، رزقاً حلالا طیبا۔ تو کتنی محبتوں سے اللہ ہم کو پال رہے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز کو ہماری خدمت میں لگا دیا۔ ہوا چل رہی ہے، ہمارے لیے چل رہی ہے، اپنے لیے نہیں چل رہی ہے۔ پانی برس رہا ہے، پھر کیسے پھل ہیں اور کیسے کیسے پھول ہیں۔ پھولوں سے عورتوں کو کتنا لگاؤ ہے، ہر اچھی محفل میں پھول لگاتی ہیں۔ کتنا اللہ پھول کا ہے، اللہ پھول نہیں پیدا کرتے تو ہم پھول کیا لگاتے؟ اور کیسی کیسی خوشبوئیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ سجنے کا جذبہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر سجنے کا جذبہ اللہ نہیں رکھتے تو کہاں سجتے تھے؟ ہم بھی کتے بیل کی طرح پھرتے رہتے تھے۔ سجنے کا جذبہ بھی اللہ نے دیا، سجنے کا انداز بھی دیا، اور آواز ہی نہیں دی، اللہ نے ہم کو نخرے بھی دیے۔ نخرے بھی کرنے آتا، بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ نخرے بھی کرنے دیے۔ کیا دوسرے جانوروں کو دیکھتے کیا نخرے کر سکتے؟ کیا بلے اور بلی میں کیا نخرے چلتے ہیں کیا؟ اللہ نے کیا کیا رنگ ہم کو دیے ہیں تاکہ زندگی مزیدار بنے۔ تو ایسے اللہ، ایسے محبتوں والے اللہ، ایسے انعامات دینے والے اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو اب تک جو دنیا میں دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، میں ایک بہت زبردست جنتیں بنا کے رکھا ہوں، ہر ایک کے لیے جنتیں، اس میں ایسے ایسے مزے میں نے تیار کیے ہیں جو تم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے، تمہارے خیال بھی نہیں آ سکتے۔ اتنے اچھے کھانے، اتنے اچھے اچھے کپڑے، اور اتنے اچھے اچھے زیور، اور اتنی اچھی اچھی خوشبوئیں، اور اتنے اچھے اچھے گانے وہاں پر۔ یہاں پر تو گانا جو ہے ایک حد تک جو ہے نظموں کی اجازت ہے، وہاں تو ایک سے اعلیٰ گانے۔
میوزک، یہاں میوزک نہیں ہے چونکہ گمراہ ہونے کا ڈر ہے، لیکن وہاں بہت میوزک ہے، موسیقی ہے وہاں جنت کے اندر، درختوں میں ہواؤں میں ہے موسیقی، گانے والیاں وہاں موجود ہیں، اور تفریح کے واسطے ایک سے بڑھ کے ایک پارک وہاں موجود ہیں، اور نئے نئے تماشے روزانہ۔ تو اللہ کہتے ہیں میں تم کس طرح خوش ہوتے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، تم کو خوش کرنے کا بہت سامان کر کے میں بیٹھا ہوں، میری بندیوں دنیا کی چھوٹی سی خوشیوں میں مت پھنس جاؤ، دنیا کی چھوٹی سی پریشانی آئے تو اسی میں پریشان ہو کے مت پھنس جاؤ، ذرا یہ پل ہے، یہ پل پہ سے گزر کے آ جاؤ، چند دن میری اطاعت کر لو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار لو، تو تمہارے اندر اچھی اچھی خوبیاں ہو جائیں گی پیدا، اور تم میری جنت میں رہنے کے قابل ہو جاؤ گی، پھر میں تم کو جنت میں بلاؤں گا اور پھر ایسے ایسے مزہ کراؤں گا کہ تم خوشی میں جھومنے لگو۔ تو اتنا کچھ دیا اللہ نے، اور آئندہ بہت کچھ دینے والے ہیں، اور اللہ کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت ہوگا کہ اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے تو کئی لاکھ سال دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اتنا خوبصورت چہرہ ہوگا، اتنا مزہ آئے گا، اور اللہ کو دیکھنے میں اپنے چہرے کی خوبصورتی بڑھتی جائے گی، ان کا حسن ایسا ہے کہ دیکھنے والے کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اللہ کو پانا ہے، ایسے اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، وہ ہمارے نخرے برداشت کریں گے، وہ ہم کو خوب کھلائیں گے پلائیں گے، ہماری خوشیاں دیکھ دیکھ کے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ، اور وہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں بچے کی ہر عورت کو بچوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن بچہ ملتا ہے تو اس کے ساتھ لمبے چوڑے کام لگ جاتے ہیں، نلانا، دھلانا، چوٹی ڈالنا، گندگی صاف کرنا، اس کے لاڑ برداشت کرنا، بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ جنت میں بھی پیارے پیارے بچے ملیں گے، بہت خوبصورت اداؤں والے، بہت اچھی مسکراہٹ والے، کھلونے، لیکن ان کے پیچھے کام نہیں رہے گا، نہلانا، دھلانا، سنبھالنا، پکانا، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، یہ سب کام خود سے، اپنے کو خالی بچوں سے مزہ لینا ہے۔ عورتوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے میں دعوت کروں گی، اپنے رشتہ داروں کی، سہیلیوں کی دعوت کروں گی، جو بہت ساری عورتوں میں ذوق ہوتا ہے اس کا، دعوتیں کرنے کا۔ عورتیں ہی خیال کرتے ہیں اب دنیا میں جتنی رسمیں چل رہی ہیں عورتوں سے ہی چل رہی ہیں، فلاں دعوتیں، فلاں بیٹھک، فلاں منجا، فلاں چھلے چھٹی، کیا کیا اس میں نکال لیں۔ تو دعوتوں کا بڑا مزہ رہتا ہے، عیدوں کا اب ہندو بھائیوں میں کتنی عیدیں ہیں، قسم قسم کی ڈریسنگ، قسم قسم کے پکوان کر کر کے مزے لیتی ہیں عورتیں۔ تو جنت میں یہ بھی ہے خوب مزے، جب چاہے دعوت کرو، چاہے تو پورے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے ازواج مطہرات بیویوں کی دعوت، چاہے تو پورے صحابیات کی دعوت، چاہے حضور کی بیٹیوں کی دعوت، کبھی جو ہے کتنی بھی بڑی دعوت کرو، جنت میں روز دعوتیں آپ کر سکتی ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، یہاں دعوت کریں گے تو کام کر کر کے مر جانا، پریشان ہو جاتے، کیسا کریں گے، پکوان کیسا ہوں گا، سپلائی کیسا ہوں گا، آنے والوں کی جو ہے خیال کیسا رکھیں گے، یہاں بڑی پریشانی ہے دعوت کرنے کے لیے۔ جنت میں ٹینشن کچھ بھی نہیں، بس مسکرا کے بس بیٹھ کے سب کو ویلکم کرنا رہتا، میٹھی میٹھی باتیں کرتے بیٹھنا رہتا، کام پورا فرشتے کر دیتے، پکوان ہے، کھانے سجانا ہے، اور مہمانوں کی آمد بھگت ہے، سب کام فرشتے کر دیتے، اپن بیٹھ کے خالی مسکراتے رہنا، ملتے رہنا۔ تو ایسی پیاری جنتیں بنا کے اللہ بولے آجا میری بندی، آجا فاطمہ، آجا، ارے میمونہ آجا میری بندی، آجا میں خوب مزے کراؤں گا بول رہے۔ تو اتنے اچھے اللہ میں بنائے، اتنا اچھا ہم کو، اور پھر اتنی اچھی دنیا ہمارے واسطے بنائے، اور اتنے اچھے نبی ہم کو دیے، اور اتنی اچھی جنت بنا کے کہہ رہے آجا، خوب مزے کی جنت میں نے بنائی ہے، تم بھی بہت حسین ہو جاؤ گی، اور تمہارے اطراف کی ہر چیز بھی بہت حسین ہو جائے گی، آ جاؤ۔ تو اب ایسے اللہ ہے نا، وہ ہے ہماری منزل، وہ ہے ہمارے محبوب، ان کو پانا ہے، ان سے جا کے چمٹ جانا ہے، ان کا دیدار ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی، اللہ کو پانا، یہ ہماری منزل ہے۔ مگر شیطان کیا کرتا ہے، نفس کیا کرتا ہے، دونوں بدماش ہم کو یہ گندی جو دنیا ہے، نالیوں والی دنیا، بیماروں والی دنیا، کرونا والی دنیا، لڑائیوں والی دنیا، یہیں پھنسا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلونے دے کے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بتا کے یہ شیطان اور نفس ہم کو اللہ سے کاٹ دیتے ہیں، اور گناہ کرا دیتے ہیں ہم سے، اللہ کی نافرمانی کرا دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کے ہم قابل ہی نہ رہیں، تاکہ ہم برباد ہو جائیں۔ یہ دشمن ہیں ہمارے،
شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، قسمیں کھا کے آیا ہے کہ ہم کو برباد کر دے گا، اور ہمارے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے وہ چھپا ہوا دشمن ہے جو شیطان سے مل کے ہم کو جنت سے دور کرتا ہے، جنت دوزخ سے قریب کرتا ہے۔ تو اب ہم کو اپنی منزل کی طرف بڑھنے کا پھر سے ارادہ کرنا ہے کہ نہیں، میں جنتی بنوں گی، میں اپنے رب کی پڑوسی بنوں گی، میں اپنے رب کی چہیتی بنوں گی، میرے اتنے اچھے اللہ ہے، میں ضرور ان کو پاؤں گی۔ اس کے واسطے سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ بس ہمارے جو گناہ اب تک ہوئے ہیں اس پہ پہلے رونا۔ ہم یہ کالی صورت لے کے، میلی صورت لے کے، پورا منہ پہ جسم پہ پورا پیخانہ لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، ہم جا سکتے ہیں کسی اچھے کی محفل میں؟ اللہ کے دربار میں ہم گناہوں کی گندگی لے کے کیسے جا سکتے ہیں؟ دل سے محسوس کرنا کہ مجھے کتنا ادب اللہ کا کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکے۔ لاک ڈاؤن میں مجھے عام دنوں سے کتنا زیادہ مجھے میرے گھر والوں کو عبادت کرنا چاہیے تھا، ہم لوگ کیا کیے؟ بیکار وقت گزار دیے، سو کے وقت گزار دیے۔ ایک دن نہیں، مہینہ مہینہ، دو مہینے، 6 مہینے ہم بتا دیے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم کو جنت نہیں چاہیے، ہم کو جتنا بھی فرصت دو ہم وقت کو ضائع کریں گے، ہم شیطان کو خوش کریں گے مگر جنت کی تیاری نہیں کریں گے۔ ایسا ہم نے کر کے بتایا ہے۔ آج رونے کی ضرورت ہے، شرم محسوس کرنے کی ضرورت ہے، نادم ہونے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، اتنا موقع دینے پہ ہم لوگ تیاری نہیں کر سکے۔ مومن عورت کیسی ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کو جاننے والی، جس کو نبی پاک کے ذریعے سے اللہ کا علم ہوا، اللہ پوری دنیا کے بنانے والے، چلانے والے، اتنی عظمت والے کہ آسمانوں میں 4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے کانپ رہا ہے اللہ کی بڑائی کے سامنے۔ ایسی شان ہے اللہ کی، پورے فرشتے کانپتے رہتے ہیں، زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، سورج روتا ہے، چاند روتا ہے، پورے سیارے روتے ہیں۔ اللہ کی عظمت، ایسی شان والے ہیں، ایسے دبدبے والے اللہ، ایسے اللہ کو ماننے والی کیسے گناہ کرے گی؟ کیوں گناہ ہو رہا ہے؟ اللہ کی عظمت کو بھول گئے۔ تو اگر ہمارے اندر ایمان تازہ ہوتا تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ جب ہم سے گناہ ہوا کچھ بھی تو ہم اللہ سے کٹے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کو بھولے ہوئے، اس وقت ہمارا ایمان نکل گیا تھا، سو گیا تھا کہیں جا کے۔ ورنہ اللہ کو ماننے والی، اللہ کو پہچاننے والی گناہ نہیں کر سکتی، اور گناہ ہو گیا تو تڑپتی رہتی ہے، جب تک توبہ نہ کر لے تڑپتی رہتی ہے۔ گناہ کا خیال آتے ہی کراہت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ صحیح عورت کون ہے، صحیح مرد کون ہے کہ ایمان سے محبت دل میں، اور ایمان کی باتیں ہی اچھی لگتی ہوں، سجا ہوا ہے ایمان، اور نافرمانی سے نفرت، یہ ہوتے ہیں ایمان والے۔ اگر ہاتھ میں اگر بچھو ہے تو کتنا بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ میں کوئی جانتے پوچھتے بچھو لیتے ہیں کیا؟ تو جانتے پوچھتے گناہ نہیں کر سکتی ایک مومن عورت۔ انگار جلاتا ہے، معلوم ہے تکلیف ہوگی، کیا اپنے ہاتھ میں کوئی انگار لیتی ہے عورت؟ نہیں لیتی ہے۔ تو ایک مومن عورت گناہ کو کیسے ہاتھ میں لے گی؟ تو گناہ سے نفرت ہوتی ہے جب ایمان دل میں تازہ ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگوں سے ہم فون لے کے وقت صحیح غلط گزار چکے ہیں، اور ہم ادھر ادھر کے کاموں میں جو ہے وقت ضائع کر چکے ہیں، تو کیسی وہ گناہ کی کیفیت تھی، وہ اللہ کو بھولنے کی کیفیت تھی۔ تو اب ہم کو بے چین ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان والی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ اتنی بے چین ہو جاتی ہے، اس کے دل پہ بوجھ رہتا ہے، ہائے میرے اللہ کو پانا تھا مجھے، میں تو اللہ کی نافرمانی کر چکی، اب کیسے میں اس گندگی سے نکلوں؟ گناہ کر کے اتنی ندامت ہوتی ہے جیسے پہاڑ سر پہ رکھ دیا گیا اور دب رہی ہے، ویسی بے چینی ہوتی جب تک کہ توبہ نہ کر دے۔ اور جو منافق ہے، اوپر سے مسلمان، اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے، اندر سے دنیا کی فکر بھری ہے، منافق کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کر کے پرواہ نہیں کرتی، ہو گیا بھائی، ہو گیا، انسانی چھینا ہو جاتا ہے۔ پر میں منافق سے گناہ ہوتا ہے تو ایسے ہی محسوس کرتا مکھی بیٹھی تھی جسم پہ اڑ گئی۔ اب کئی مرتبہ مکھی بیٹھ کے اڑ جاتی ہے تو آدمی کیا ٹینشن لیتا ہے کیا؟ تو جب ایمان نہیں ہوتا دل میں صحیح معنی میں تو گناہ کر کے بے چینی نہیں ہوتی،
اور شیطان کیا کرتا ہے، کتنے ہی گناہ کو، یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہو جاتا، تو وہ چھوٹا چھوٹا کر کے گناہ کرتا ہے۔ لیکن مومن عورت جو ہوتی ہے وہ گناہ کی ہمت نہیں کر سکتی، وہ چھوٹا بڑا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ چھوٹا بچھو ہے بلکہ لے کے کپڑے میں ڈال لیتی کیا اپنے جسم پہ، چھوٹا بچھو کاٹے تو ہی بہت بڑے بچھو سے زیادہ تکلیف ہوتی، زہر کم رہتا مگر، تو چھوٹا بڑا نہیں دیکھتی مومن عورت، میرے رب سے میرے کو توڑنے والا ہے گناہ، بس جرأت نہیں کرتی اس کی۔ اور مومن بندی کو ہر وقت خیال رہتا ہے میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، میں اکیلی کہاں ہوں۔ گناہ کرنے والے کیسا کرتے ہیں، اللہ کو جب بھولتے ہیں تو ہی گناہ کرتے ہیں۔ اب کوئی بھی عورت غلطی کرنا ہے، گناہ کرنا ہے تو کیا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے تو رک جاتی ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، شوہر دیکھ رہا ہے تو رک جاتی، کوئی دیکھ رہی عورت دیکھ رہی تو رک جاتی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو چپکے سے غلطی کر لیتی ہے۔ تو غلطی کرنے والے سے اللہ کہتے ہیں اے میری بندی، تجھ کو ہر ایک سے شرم آ رہی ہے، ہر ایک کا ڈر ہے تجھ کو، چھوٹے بچے کو بھی تو باہر بھیج کے غلطی کر رہی ہے، تو یہ نہیں دیکھ رہی کہ سب کھڑکیاں تیری بند ہو گئی، دروازے تو نے بند کر لیے جس سے لوگ دیکھ سکتے ہیں، مخلوق دیکھ سکتی ہے، لیکن میں جو تجھے دیکھ رہا ہوں وہ کھڑکی کیوں نہیں بند کرتی، تو میری آنکھوں کے سامنے گناہ کیسا کرتی ہے؟ تو یاد کرنا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بہنوں، قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہے، ہم یہ گناہوں کا بوجھ لے کے اللہ کے پاس نہیں جا سکتے۔ فرمایا بہت بڑی پہاڑی چڑھنا ہے وہاں پر، بہت بڑی، اب کندھے کے اوپر گناہوں کا بہت کئی تھیلے گناہوں کے رکھے ہوئے ہیں، کیسے چڑھیں گے؟ توبہ کر کے اپنے کندھوں کو ہلکا کر لینا ہے۔ اور دو اختیار ہیں ہمارے سامنے، یا تو دنیا میں اللہ سے ڈرو، گناہ کر کے ڈرو اور معافی مانگ لو، جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچو، اور گناہ ہو گیا تو رو رو کے معافی مانگ لو۔ خوف، یا تو دنیا میں خوف سے رہو، جو دنیا میں اللہ سے خوف کر کے رونے والیاں ہیں، قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ جہنم بھی نظر آئے گی تو خوف نہیں ہوگا، بڑے بڑے فرشتے ان کے جھنڈ نظر آئیں گے تو خوف نہیں ہوگا، بے فکر رہیں گے وہ 50,000 سال کا دن۔ تو یا تو یہاں خوف کرو تو وہاں کے خوف سے بچ جائیں گے، اور جو عورت یہاں خوف نہیں کر رہی ہے، اس کو رونا نہیں آ رہا ہے، اس کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی نہیں آ رہی ہے، بے خوف بن گئی ہے، تو قیامت کا دن کانپتے ہوئے گزرے گا، شرم سے چور، روتی رہے گی، ہائے میں کیا کر کے آ گئی، برباد ہو گئی میں، روتے 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 آنسو بہتے 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 آنسوؤں کا سمندر ہو جائے گا، ڈوب جائے گی اپنے آنسوؤں میں، پھر اس کے بعد خون کے آنسو روئے گی، ایک وقت آئے گا کہ خون کے آنسو نکلیں گے۔ اور جو یہ الٹی سیدھی سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ مل کے شاپنگ کرتے تھے، باتیں کر کر کے وقت برباد کر لیتے رہتے تھے، کب بھی دیکھو دنیا داری کی باتیں چلتی تھی، غیبتیں رشتہ داروں کی، خاندان والوں کی، دنیا والوں کی غیبتوں کی محفلیں چلتی رہتی تھی۔ یہ جو سہیلیاں ہیں جن پہ لمبے لمبے فون چلتے تھے، جن کے فونوں کی وجہ سے اور غفلت بڑھ گئی تھی، جن کے فونوں کی باتوں کی وجہ سے اور دنیا داری بڑھ گئی تھی، جب دیکھو کیا کپڑے خرید کے لائے، کیسے ہے کیسے ہے، جب دیکھو کیا زیور خریدے، کیا رات دن جو ہمارے اندر دنیا کی ہی فکر بھرتی تھیں، دین کی محفلوں سے روکتی تھیں، دین کے اعمال کی طرف بڑھنے نہیں دیتی تھیں، یہ ساتھیوں کو یاد کر کے روئے گی، کاش میں اس کو سہیلی نہ بناتی تو یہ برا انجام نہ ہوتا، کاش ایسی سہیلیوں سے میں باتیں نہیں کرتی تو اچھا ہوگا۔ افسوس سے، غم سے انگلیاں کترے گی، اور اتنا غم ہوگا کہ کترتے کترتے، چباتے چباتے انگلیاں چبا لے گی، پنجہ چبا لے گی، اور کوہنی تک چبا ڈالے گی۔ یا لیتنی اتخذت مع یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو سہیلی نہیں بناتی تو اچھا تھا، فلاں سہیلیوں سے میں جڑ کے نہ رہتی تو اچھا تھا، دنیا دار سہیلیوں سے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے پر ظلم کرنے والی اس دن اپنے ہاتھ چبائے گی غم سے۔ تو یا تو یہاں پر بچوں میں مست، شوہر میں مست، سہیلیوں میں مست، شاپنگ میں مست، زیوروں میں مست، پکوانوں میں مست، یہاں بے خوف ہو گئے،
تو وہ 50,000 سال کے دن رونا ہی رونا ہے۔ اور اگر یہاں خوف والے بن گئے، خوف سے گناہ نہیں کرنا، ہو گیا تو رو لینا، معافی مانگ لینا، یہاں خوف سے رہے، وہ 50,000 سال کے دن میں عزتوں کے ساتھ رہیں گے، چہرے سے نور ٹپک رہا ہوگا، اللہ کا دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے، جنت کی خوشخبریاں ملتی رہیں گی، سب سہیلیوں کو بتائیں گے دیکھو ماشاءاللہ میں جنتی بن گئی۔ وہ دن خوشی کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد پھر جنت میں جائیں گے تو مزے پہ مزے ہی ہوں گے۔ تو یا تو یہاں رونا سیکھ لو یا پھر وہاں بہت لمبا رونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا ہی میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم بار بار توبہ کرتے رہیں، روتے رہیں۔ مومن کی زندگی میں رونا ہی رونا ہے، اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں رونا ہے۔ لوگوں سے عاجزی کرتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے، رحم مانگتے ہوئے، لوگوں کی امیدیں کرتے ہوئے، بھائی دیا تو اچھا تھا، بھاوج دی تو اچھا تھا، ننند دی تو اچھا تھا، فلاں دی تو اچھا تھا، اور فلاں ہمارے خاندان میں اچھا ترقی کر رہا، انہیں کچھ تو ہمارا خیال رکھا تو اچھا تھا۔ یہ لوگوں سے مانگنا نہیں، لوگوں سے امید نہیں لگانا، اس میں بڑی ذلت ہے۔ ہاں رونا اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں پہ رونا۔ نیک سے نیک عورت بھی روتی ہے اللہ کی بڑائی کو یاد رکھ کے، یہ نہیں کہ بڑا گناہ ہوا تو ہی روئی۔ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے اس کو اپنی نیکیوں میں بھی کھوٹ نظر آتا ہے، وہ اپنی نیکیوں پہ بھی روتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، مولانا صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے ابھی حال کے مشہور گزرے ہیں، کہ نیک آدمی کیا کرتا ہے، متقی عورت کیا کرتی ہے، نیکیاں کر کر کے بھی اس کو چھپا کے رکھتی ہے، بتاتی نہیں کسی کو، کیونکہ اس کو اپنے نیکیوں میں بھی کھوٹ نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کہ وہ اپنے نیکیوں کو بھی ایسی چھپا کے رکھتی ہے جیسے عورت اپنی ماہواری کے گندے کپڑوں کو چھپا کے رکھتی ہے، لا کے دیوان خانے میں نہیں ڈال دیتی، وہ کدھر رہتے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کپڑے ایسا چھپا کے رکھتی ہیں عورتیں اپنے ناپاک کپڑے۔ تو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی ایسے چھپا کے رکھتی ہے، اس لیے کہ اس میں عیب نظر آتا ہے اس کو۔ تو رونا، توبہ کرنا، معافی مانگنا، یہی ہمارا کام ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ اس لیے کہ شیطان لگا ہوا ہے، غلطیاں کراتا ہے، نفس میں سستی ہے، اللہ کا جیسا ادب ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی جیسی عبادت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب روئیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ جب قصور ہوا ہے تو، جب کپڑے میلے ہوئے تو دھونا ہی دھونا ہے۔ ارے یہ کپڑے کو میں 1 مہینہ پہلے دھوئی تھی، پھر کیا دھوں، پھر پہنی نا اماں، پھر میلا ہو گیا، پھر دھو۔ جب دل میلا ہو رہا ہے، روح میلی ہو رہی ہے تو رو کے دھونا ہی ہے، اس کا صابن ہے رونا۔ اللہ کے سامنے معافی مانگتے رہنا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھنا ہمیشہ، یا اللہ معاف فرمائیے، یا اللہ معاف فرمائیے، یا اللہ معاف فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہے کہ اگر ہم بار بار کسی سے معافی مانگے نہ تو اس کو غصہ آتا، یہ کیا جی غلطیاں کرتے رہتے، معافی مانگتے رہتے، یہی سے کیا بولتے۔ بنا لی اچھا طریقہ، طبیعت کو بنا لیے، غلطیاں کرنا، معاف کرو بولنا، چلو اچھا ڈانٹ دیتے، لوگ بیزار ہوتے، لیکن اللہ بیزار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا نام غفار ہے، غفور ہے، مغفار ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں، ان کو معاف کر کے مزہ آتا ہے، ان کی شان ہے معاف کرنا۔ روزانہ شام ہوتے ہی دونوں ہاتھ پھیلا دیتے، دن بھر جس سے غلطیاں ہو رہی، آ جاؤ میری بندیوں، آ جاؤ، سب کو معاف کر دوں گا، سینے سے لگا لوں گا۔ روز صبح ہوتی اللہ دونوں ہاتھ پھیلا دیتے، آؤ میری بندیوں، راتوں میں جس سے غلطیاں ہوں گے معاف کرتا ہوں، معاف کرنے تیار ہوں، معاف بھی کروں گا، سینے سے لگا لوں گا، آ جاؤ۔ تو معاف کرنے میں مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے جب ہم توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ جب ہم غلطی چھوڑ کے پھر سے اللہ کو منانے کے راستے پہ آتے ہیں تو اللہ پاک کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال لے کے سمجھایا ہے، عربستان کی مثال ہے وہ۔ عربستان میں، سعودی عرب میں چونکہ حضور تھے، جزیرۃ العرب بولتے تھے اس زمانے میں، تو وہ مکہ مدینے سے ذرا دور جاتے ہی صحرا تھا، ریگستان، جہاں ریت دور تک کئی ہزار کلومیٹر تک ریتی ہی رہتی ہے، وہاں کوئی بستی نہیں، ہوا نہیں، دھوپ۔ تو وہاں اگر وہ ریت کے ریگستان میں اگر کوئی کسی کی اونٹنی گم ہو جائے تو وہ ریگستان لوگ پار کرتے تھے تو اونٹنی سے ہی پار کرتے تھے۔ اونٹ ایسا جانور ہے کہ مہینہ مہینہ پیاسا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو کتنے بڑے صحرا میں پھنس گئے تو اونٹ باہر نکال سکتا ہے، راستے نہیں دکھ رہے کچھ نہیں، اونٹ نکال سکتا ہے باہر۔
لیکن جس اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہی اونٹنی اگر غائب ہو گئی، گم ہو گئی، سو کے اٹھے تک اونٹنی چلی گئی، اب اسی اونٹنی پہ اپنا پینے کا پانی بھی رکھا ہوا تھا، کھانے کا توشہ بھی رکھا ہوا تھا، اب اونٹنی گم گئی، تو ایسے وقت میں جس کی اونٹنی گم گئی وہ کتنا روئے گی ویسی عورت، ارے اونٹنی تھک کے ڈھونڈ کے تھک گئے۔ اب یقین ہو گیا کہ اب اونٹنی گئی تو کیا ہوا، ہم یہ صحرا سے نکل نہیں سکیں گے، پانی کھانا بھی لے کے چلی گئی تو اب تڑپ کے بھوکے پیاسے مرنا ہے۔ کتنا غم ہوتا ہے جب کسی کی اونٹنی صحرا میں گم ہو گئی، تو اونٹ اب رو دھو کے آخر میں اب تو مرنا ہی ہے، ڈھونڈ کے تھک کے ایک جگہ پڑ گئی، ایک جھاڑی میں آنکھ لگ گئی تھکان کی وجہ سے، اور آنکھ پھر کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی آ گئی ہے، آنکھ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اونٹنی، پانی بھی ہے اس پہ، توشہ بھی ہے اس پہ، پورا سامان بھی ہے، اونٹنی بھی آ گئی، اب کتنا خوش ہوگی وہ۔ تو حضور نے مثال دی کہ اگر کسی کی اونٹنی گم ہو گئی اور اس طرح مل گئی تو اتنا وہ خوش ہو گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ بھی بول رہا ہے تو نیچے اوپر ہو جا رہا ہے، یا اللہ میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ، میں بہت خوش ہوں میری اونٹنی آ گئی، الٹا بول رہا ہے، میں تیرا اللہ تو میرا بندہ بول رہا ہے خوشی میں۔ تو وہ اتنی خوشی ہو گئی اس کو کہ میں منہ سے کیا بول رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حضور نے فرمایا اونٹنی گم ہونے کے بعد مل گئی تو اس کو جتنی خوشی ہوئی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ پاک کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندی توبہ کرتی ہے، یا اللہ میری نمازوں میں کمزوری ہو گئی تھی، میں اب اچھی نمازیں پڑھوں گی، اے اللہ میری تلاوت چھوٹ رہی تھی، میں اب اچھی تلاوت کروں گی، یا اللہ میرا ذکر چھوٹ رہا تھا، میں اب پابندی سے ذکر کروں گی، یا اللہ میرے نوافل چھوٹ رہے تھی، اب میں پابندی سے نوافل پڑھوں گی، یا اللہ میں اپنے بچوں کو شوق سے آپ کی محبت سکھاتی تھی، تھوڑے دن سے میں محبت کی باتیں بند کر دی، اب میں شوق سے میرے شوہر میں میرے بچوں میں اللہ کی محبت بھروں گی، اے اللہ میں کتنے شوق سے اجتماع میں جاتی تھی، کتنے شوق سے عورتوں کو لے کے جاتی تھی، اپنی سہیلیوں کو کیسی دینی باتیں میں سناتی تھی، اے اللہ ان دنوں میں عمل سے کوتاہی ہو گئی، اب میں شوق سے آپ کا دین پھیلاؤں گی۔ اس طرح جب بندی کوئی پلٹتی ہے تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے، پورے پچھلے گناہ کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، میری بندی آ گئی میرے پاس، پھر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یا حضور نے فرمایا کہ کوئی عورت بانجھ ہو گئی تھی، بچے نہیں ہو رہے تھے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، روتے روتے برا حال ہو گیا، خاندان کی عورتیں سب نامہ رکھ رہے ہیں، شوہر بھی ٹیڑھا ہو گیا، عورت اولاد نہیں ہے بول کے، اب ایسی عورت کتنی غمگین رہتی ہے۔ اب ایسی عورت کو اچانک ڈاکٹر صاحب بول دیے کہ ماشاءاللہ آپ تھوڑے مہینے میں ماں بننے والی ہیں، پھر ماں بھی مل گیا، بچہ بھی ہو گیا، کتنی خوشی ہوتی، ایسی خوشی ہوتی دنیا مل گئی کیا۔ تو حضور نے فرمایا ایسی ماں کو جو خوشی ہوتی ہے، بانجھ تھی جو پہلے، اب اس کو بچہ ہو گیا، اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ویسی خوشی ہوتی ہے، میری بندی چلے گئی تھی، دور ہو گئی تھی، پھر آ گئی ہے، اب پھر عبادت والی ہو رہی ہے، پھر ذکر والی ہو رہی ہے، پھر آنکھوں کو آنسو بہا رہی ہے میرے سامنے، پھر سے میری جنت میں آنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اللہ اس بندی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو توبہ کرنا میری ماں اور بہنوں، دل سے توبہ کرنا، کلیجہ نکال کے رکھ دینا اللہ کے سامنے، یا اللہ میں آپ کی ہوں، میں آپ کے حکموں پہ چلنے کے لیے ہوں، میں آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گی، آپ مجھے کیا کیا نہیں دیے، میرے اندر جو کچھ ہے آپ ہی کا ہے، یہ پورا بدن آپ کا، یہ خوبصورتی آپ کی، یہ صلاحیتیں آپ کی، یہ کام کرنے کی طاقت آپ کی، یہ گھر چلانے کا سلیقہ آپ دیے، یہ گھر سجانے کا سلیقہ آپ دیے، یہ اچھے اچھے کپڑے آپ دیے، یہ زیور آپ دیے، ایسا شوہر آپ دیے، میں کہاں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کے، یا اللہ میں تو آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، غلطی ہوگی معاف کر دیجئے، کلیجہ ایسا منانا اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، ایسا جو لوگ علاج کرتے ہیں، ایسا جو توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان اللہ یحب التوابین، جو بار بار توبہ کرتے ہیں، جو مرد جو عورتیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ پھر جو ہے روزی کی تنگی چلی جاتی، اس سے جو فکریں ہیں، پریشانیاں وہ بھی چلی جاتی ہیں، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ پیسہ بھیجتے ہیں، عزت بھیجتے ہیں، کام بناتے ہیں کہ ہمارا کبھی ادھر خیال ہی نہیں گیا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو یہ توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ جو اللہ کا جو غصہ تھا وہ غصہ چلے جاتا ہے، گناہ کرنے سے جو ہم اللہ سے دور ہو گئے تھے، توبہ کرنے سے اللہ پھر سے ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، قریب کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر سے گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، مزہ نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا، دعا کرنے میں مزہ نہیں آتا، اللہ بولے تو دل بے چین رہتا ہے، دل لگتا نہیں،
لیکن اگر دل سے توبہ اچھی کر لیے نا، اس کے بعد پھر اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، پھر سے وہ لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اب جو عورت گناہ کرتے 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 دل ہی اس کا پتھر بن گیا، کالا کوئلہ بن گیا، اس کو تو کیا ہے گناہ میں مزہ آنا شروع ہو جاتا۔ لیکن جو ایمان والی عورت ہوتی ہے اس کا چین چلا گیا تھا گناہ کرنے کی وجہ سے، تو اب جو ہے اس کو توبہ کرنے کے بعد چین آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، پھر اس کی اب توجہ پھر سے اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ کو نام لینے میں مزہ آتا ہے اللہ کا۔ تو یہ بہت فائدے ہیں، اور گناہ کا جو تقاضا تھا وہ بھی بدل جاتا ہے بعض وقت۔ اچھا دل سے توبہ کرنے سے جو گناہ کرنے کو جی چاہ رہا تھا اب ادھر سے ہٹ کے گناہ چھوڑنے کو جی چاہتا ہے، یہ ہے توبہ کا فائدہ، دل پاک ہو جاتا ہے، روح پاک ہو جاتی ہے۔ تو ابھی تو دعا ہوگی اس پہ توبہ کریں گے، مگر اصل توبہ کیا ہے؟ اکیلے میں جا کے بیٹھ جانا گھر میں کسی کمرے میں، اندھیرے کمرے میں، یا لائٹ یا کھڑکیاں بند کر دے کے بیٹھ جانا، بس سوچنا کہ میں اب اللہ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، میں کیسا حساب دوں گی، اپنے گناہوں کو یاد کرنا۔ کھانا کھاتے وقت مجھے اللہ یاد تھے کیا؟ یہ میں کھانا کھا رہی ہوں، اس سے میں اللہ کی اطاعت کروں گی، یہ سوچ کے میں کھانا کھائی نہیں، غفلت سے کھائی۔ اور روز صبح اٹھتے مجھے آخرت کی یاد رہتی تھی کیا؟ نہیں، گھر کے کاموں کی یاد رہتی تھی، کیسے گزرے میرے یہ دن؟ روزانہ سونے سے پہلے میں توبہ کر لیتی تھی کیا؟ نہیں کرتی تھی۔ اور میں گھر کے کام کرتے وقت میرے اللہ کا دیا ہوا کام ہے، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں بول کے کر رہی تھی، نہیں میرا گھر ہے میرے بچے بول کے کر رہی تھی، میں اللہ کے لیے کر رہی تھی تو وہ آمدنی نہیں بنی، میرے بچے میرا گھر کے وہ کر رہی تو گیا، سب ضائع ہو گیا۔ اور شوہر کی اطاعت میں اللہ کے واسطے کر رہی تھی، نہیں خالی شوہر کو راضی کرنے کے واسطے کر رہی تھی۔ بچوں کو جو میں سنوار رہی تھی، کھلا رہی پلا رہی تھی، اللہ کے واسطے کر رہی تھی، نہیں بچوں کے واسطے کر رہی تھی۔ اپنے جائزہ لینا بیٹھ کے، پھر کتنا وقت میرا فون میں چلا گیا، کتنا وقت میرا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے چلا گیا، یہ ٹی وی کا غلط استعمال ہے تو میں کیوں رکھوں گھر میں ٹی وی؟ اور بیکار کے فونوں پہ باتیں کرنے پہ کتنا وقت چلا گیا، بیٹھ کے اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا، اور خود اپنے آپ کو سہولت نہیں دینا، اس لیے کہ کل قیامت میں اللہ کو حساب دینا ہے، ان کے سامنے تو ہم باریک سے باریک بات چھپا بھی نہیں سکتے، تو ایسے ہی باریک سے باریک بات کی بھی پکڑ کر کے بیٹھنا اکیلے میں، اتنا اپنے گناہوں کے بارے میں گننا، سوچنا کہ شرمندگی ہو کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ بعض وقت کیا ہے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے مگر دل تو روتا ہے، تو دل رونا بھی کافی ہے، بعض وقت آنسو آتے کبھی نہیں آتے۔ عورتوں کو تو جلدی آتے ہیں، عورتوں کے پاس تو بٹن رہتا، وہ بٹن دباتے کبھی رونا شروع کر دیتے، ابھی تھوڑی دیر کام کرتے رہتے، اب بیٹا باہر جا رہا، نکلتے ٹائم پہ رونا شروع کرتے، حالانکہ 10 منٹ پہلے کام کرتے رہتے۔ یہ مردوں کے پاس نہیں ایسا بٹن، جب چاہے رونے کا بٹن دبانے کا، عورتوں کے پاس ہے، اچانک رونے کا موڈ بن جاتا ہے ان کا وقت موقع کے حساب سے۔ چلو اچھی صفت ہے، تو کیا ہے اللہ کے واسطے رونا آنا چاہیے، پھر بھی نہیں بھی آیا تو بھی دل روئے کم سے کم۔ حساس دلوں کی لغزش میں پوشیدہ قیامت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اگر یہ غم آ گیا سمجھو میں کیا تو بھی کر دی، میں میرے اتنے اچھے اللہ میری جان سے زیادہ قریب ہے کہ میرے کو دیکھ رہے تھے، میں اللہ دیکھتے وقت اللہ کی آنکھوں کے سامنے میں اللہ کو بھلا رہی تھی، میں کہیں کی بندی ہوں، میں تف ہے میرے اوپر اللہ، میں اپنے اللہ کو کیسے میں اب راضی کروں؟ یہ غم آ گیا نا تو یہ غم سے ہی اصل گناہ مٹ جاتا ہے۔ یہ غم آ گئے تو اللہ ہم توبہ کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے معاف کر دیتے، او ہو میری بندی کو غم ہو گیا ہے۔ غم آنا دل کے اندر، یہ غم پہلے آنا پھر دعا ہونا۔ غم نہیں آیا ہاتھ اٹھائے تو کوئی فائدے کی چیز نہیں، غم آیا تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ سب صاف کر دیتے، ہاں میری بندی ہاتھ اٹھائے گی، مانگے گی، اب اتنا میں دیر نہیں کروں گا، اللہ اس سے پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ اچھی طرح غور کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے قیامت کا دن یاد کر کے غمگین ہو جانا اکیلے میں بیٹھ کے، اس کے بعد 1-2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھنا، یا کچھ دیر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کچھ تو بھی ذکر کر لینا، جو عبادت آسان دکھے تھوڑی دیر عبادت کرنا توبہ سے پہلے۔ تو حدیث میں حضور فرمائے کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے، اللہ کے احسانات کو سوچے، پھر رونے کی شکل بنا کے اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اقرار کرنا، اے اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں، مگر گناہوں کی خود تفصیل نہیں بولنا،
تفصیل زیادہ گناہوں کی بولے تو دل اور سکڑ جاتا، ڈر جاتا، اللہ سے باتیں کرنے میں ہمت نہیں ہوتی۔ تھوڑا گناہوں کی تذکرہ کر کے معافی زیادہ مانگنا، اور توبہ کرتے وقت دل حاضر رہنا، ادھر ادھر کی باتیں سوچتے نہیں رہنا۔ یہ ہے نفس پہ بہت مشکل ہے ایسا توبہ کرنا ہو تو نے ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے نفس، ہاں کہاں کرتی توبہ، پھر توبہ کرے تو پھر کرنے گئے نا اپنے کو غلطیاں، کرنا سے غلطیاں تو پھر توبہ کیوں کرتی بول کے روکتے رہتا نفس۔ توبہ کرنا بہت بوجھ نظر آتا، اپنے نفس کو کچل دینا، نہیں میرے اللہ کو میں مناؤں گی، میں تیری بات نہیں سنوں گی، تو خواہشات دکھا دکھا کے دھوکہ دینے والا، دوزخ میں ڈھکیلنے والا ہے، میں تیری بات نہیں سنوں گی، میرے اللہ کے سامنے رونا ہی میری عزت ہے، معافی مانگنا ہی میرا کام ہے، آئندہ نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی بولنا یہی میرا وظیفہ ہے، نہیں کروں گی ہی بولوں گی، میں کروں گی نہیں بولوں گی، گناہ نہیں کروں گی بولوں گی، میں پھر ہو گیا تو پھر بولوں گی نہیں کروں گی، پھر گناہ ہو گیا تو پھر بولیں گے نہیں کروں گی، میں اللہ کو پلٹتی رہوں گی، میں نہیں کروں گی بولوں گی، پھر ہو گیا تو پھر بولوں گی، دل سے بولوں گی۔ اس طرح سے نفس پہ باہر گزرتا ہے، شیطان جو ہے بہت دور کرتا ہے توبہ سے، اور ہم توبہ کریں گے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ کسی دن موقع مل گیا تو صلاۃ التسبیح پڑھ لینا، جیسے ہم اچھا صابن لگا کے نہائے تو ویسے پاک ہو جاتے، صلاۃ التسبیح پڑھنے سے بھی روح پاک ہو جاتی ہے گناہوں سے۔ کبھی صلاۃ التسبیح کرنا، کبھی کچھ اچھے نیکیاں کر کے توبہ کرنا، کسی غریب کی مدد کر دیے، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دیے، کسی کو مصیبت سے نکال کے اس کو ہنسا دیے، اس کے بعد توبہ کرنا۔ تو بہرحال توبہ میری ماں اور بہنوں بہت اچھی چیز ہے اور بہت ضروری ہے، اور پختہ ارادے سے توبہ کرنا کہ آئندہ میں پھر نیکی پہ رہوں گی، کچا ارادہ نہیں رہنا، پکا ارادہ رہنا، اور اس کے بعد ایسی پکا کہ زندگی بدل جائے۔ جو پکے ارادے والے ہوتے ہیں وہ توبہ کے بعد اپنا راستہ ہی بدل دیتے ہیں۔ جیسے ہشام نام کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کی بیوی ایک مرتبہ اس کو افسوس ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، تو اس نے ایسا توبہ کی کہ باقی زندگی اس نے ہشام سے کہا کہ مجھے اب مکہ بھیج دیجئے، میں پوری زندگی عبادت کر کے اسی میں زندگی گزار دوں گی۔ تو کہاں محلوں کی زندگی، عیش کی، شراب کی، شباب کی، لذتوں کی زندگی چھوڑ کے پوری زندگی کے بھر کے واسطے عبادت میں لگ گئی وہ باندھی۔ تو ایسی ہوتی توبہ کرنے کے بعد نیکی پہ جمنا چاہیے۔ فضیل مشہور گزرے ہیں، ڈاکو تھے پہلے، لیکن جس دن توبہ کی، اتنا دل سے توبہ کی کہ ڈاکو کو چھوڑ کے ولیوں کے سردار بن گئے، نہ انہوں نے عبادت کی۔ تو میری ماں اور بہنوں، جو بھی گناہ ہو رہا ہے اس سے توبہ کیجیے، یہی عقل مندی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، توبہ سے توجہ ہماری ہٹا دیتا ہے، کیا دل میں جاتا وہ قیامت کی بات ہے، کب آتی کیا ہے، اب جلدی جلدی گناہ کر لیں گے، مرنے سے پہلے کب تو بھی توبہ کر لیں گے بولتا شیطان۔ اب چھوڑے تو کہاں جمتا اپنے کو، اتنے برے عادتیں ہیں، کہاں چھوڑ سکتے اپن، ابھی موت آئی کیا، ابھی قیامت آئی کیا، ٹائم ہے نا، کریں گے ایک دن توبہ، کریں گے، چھوڑ دیں گے ایک دن۔ لوگ سوچتے ریٹائرمنٹ ہونے دو، جب تک رشوتاں لیں گے، لوگوں کو ستائیں گے، پورے بدماشیاں کریں گے، بیٹیوں کی شادیاں بڑے لین دین کر کے کریں گے، پورے کام ہونے کے بعد، ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد حج کو جائیں گے، اس کے بعد داڑھی چھوڑ لے کے آئیں گے، پھر ایک شیروانی پہن لے کے محلے کی مسجد کے صدر بن جائیں گے، ایسا سکھاتا شیطان۔ یعنی ابھی جلدی کیا ہے، کریں گے نا، بعد میں کیا کرنا ہے جی، مسجد پکڑ لینا ہے، بچے بڑے ہو جان دو، ابھی بچے بہت ہیں نا، بچوں کو پالنا ہے نا کام، بچے بڑے ہو جان دو، پھر میں ایسی عبادت کروں گی، بس دیکھتے رہنا۔ ابھی کیا موت آ رہی کیا، ابھی سامنے جہنم ہے کیا، ابھی ٹائم ہے نا، ایسا ذہن ڈالتا۔ حضور سکھائے ہیں ایسا مت سوچو، کلو ما ہوا آتن قریب، ارے دیوانی، جو چیز آ کے رہنے والی ہے اسے کبھی دور مت سمجھو، اس لیے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہو، آج نہیں تو کل آتی ہے۔ آنے والی چیز کو دور ہے نہیں سمجھنا، قریب ہے، کیونکہ وہ آنے والی ہے۔ اور موت کا کوئی وقت مقرر ہے کیا، جوان بھی چلے جا رہے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں، شام تک جو اچھی تھی وہ رات میں ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں ارے 1 گھنٹہ پہلے بات ہوئی نا جی، بہت اچھے تھے نا، وقت ہے کیا موت کا، کبھی بھی آتی ہے۔ تو ٹائم ہے مت سمجھے، بالکل نہیں ہے ٹائم، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اور جنت کی تیاری کے واسطے بھی کچھ کام کرنا ہے نا، خالی گناہ کر لے خالی توبہ کرے تو ہوگا کیا، اس کے بعد کچھ جنت کے لیے کچھ محنت بھی تو کرنا ہے۔ اور یہ سوچنا کہ یہ دنیا تو عارضی ہے بھائی، اس کے پیچھے کیا پڑیں گے،
ہمیشہ کا حسن چاہیے، جنت میں ملے گا. ہمیشہ کے اچھے کپڑے چاہیے، جنت میں ملے گی. ہمیشہ کی مالداری چاہیے، جنت میں ملے گی. ہمیشہ کی ہر چیز چاہیے، جنت میں ملے گی. یہ ناپائیدار دنیا میں پھنس کے میں کیوں دیر کروں؟ آخرت پائیدار ہے. اور یہ لذتوں کا مزہ آتے رہتا نا، تو سوچنا یہ جو لذت میں بول رہی ہوں نا، تو اگر ڈاکٹر مجھ کو بولا آپ کو شوگر ہے، فلاں چیز مت کھاؤ، تو کھاتے ہیں کیا؟ یہ کھائے تو آپ مر جاتے ہو، تو میں کھاتی ہوں کیا؟ نہیں کھاؤں گی. تو ڈاکٹر، دنیا کا ڈاکٹر، اس کا علم کیا سچا ہے کیا جھوٹا معلوم نہیں، وہ بول رہا کہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا آج سے، آپ بولے تو بند کر دیتے. حالانکہ ٹھنڈے پانی میں کتنا مزہ رہتا، مگر ڈاکٹر بولا ٹھنڈا پانی پیے تو نقصان ہوتا، چھوڑ دیتے. تو گناہ اچھا لگ رہا ہے، مگر ہمیشہ کی آخرت تباہ ہونے والی ہے، بڑا نقصان ہونے والا ہے، چھوڑ دینا. اور کل تک کیا زندہ رہیں گے، کیا بھروسہ ہے. اور یہ جو خواہشوں کی لذت کی عادت ہے نا، یہ پکی ہو جائے گی. آج گناہ چھوڑنا جتنا مشکل ہے، آج سستی چھوڑنا جتنا مشکل ہے، 1 سال کے بعد اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا، 2 سال کے بعد اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. جب چھوٹا پودا ہے، اکھاڑنا ہے تو آسانی سے اکھاڑ کے پھینک دے سکتے، نہیں ابھی خراب پودا ہے مگر ہندو ابھی کیا نکالیں گے 1 سال کے بعد، تو 1 سال کے بعد اور موٹا ہو جاتا انہیں، 10 سال کے بعد اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ پکڑ دھکلے تو بھی نہیں ٹوٹتا نہیں. تو گناہ کو جتنا جلدی نکالیں گے، یا شہوت جو ہے، لذتوں کی عادت ہے مزوں کی، جلدی اس کو نکالیں گے تو آسان ہے، جتنا لیٹ کریں گے اور مشکل ہے. اور ایک شیطان بڑا دھوکہ دل میں ڈالتا، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے، اللہ کتنے گناہ ہیں تو معاف کرنے والے ہیں، تو آج ہی معافی مانگ لو نا. نہیں پوری زندگی کر کے بعد میں مانگیں گے، سوچ. تو یہ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، اب میں کرتی رہوں گی، میں تو ایمان والی ہوں نا، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے رہتی ہوں نا، میں صدقے بھی کرتے رہتی ہوں، میں ہیلپنگ نیچر ہے میرا، شوہر بھی تعریف کرتے میرے، معاف کر دیتے ہوں گے اللہ میں. میرے کو نہیں تو کس کو معاف کرتے، اتنی بڑی جنت ہے، میرے کو جگہ نہیں ملتی کیا؟ کیا دماغ میں شیطان ڈالتے رہتا، نفس ہیلے کرتے رہتا. یہ شیطانی داؤ پیچ ہے. یہ عقل مند کون ہے؟ جلدی توبہ کر لینا، گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے. اور اگر کوئی گناہ سمجھ میں نہیں آ رہا، شریعت اس کو گناہ بولتی مگر آپ کے دل کو وہ گناہ نہیں دکھ رہا، تو اللہ سے ڈرنے والے کسی عالم کو بتائے تو انہوں اچھا سمجھا دینے سے گناہ سے ڈر پیدا ہو جاتا. اور دعا کرتے رہنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، جو چیز آپ کی نظر میں غلط ہے، گناہ ہے، ناپسند ہے، اللہ میرے کو ویسے ہی بنا دیجئے، میں اس کو غلط سمجھنے والی بن جاؤں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر میں کوئی چیز گناہ ہے اور میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ چل جاتا. جو غلط ہے اس کو اللہ غلط دکھائیے، جو صحیح ہے اس کو صحیح دکھائیے. اللہ سے مانگتے رہنا، کہیں میں غلط کو سمجھنا صحیح نہ سمجھ رہی. تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مناجات کرنا، یا اللہ میں کب تک نافرمانی کی زندگی گزاروں، میرے اللہ مجھے اپنے نیک بندیوں میں شامل فرما لیجئے. اس طرح سے کرنے پہ اللہ تعالیٰ گناہگار جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ لبیک کہتے ہیں، جلدی متوجہ ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نئی زندگی دیجئے. اور اس کے بعد اپنے کو دین پہ چلنا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ وہی روح کو طاقتور بنانا. تو گناہ سے بچنے کی طاقت آتی، نفس سے لڑنے کی طاقت آتی، اس کے واسطے مراقبہ زیادہ کرنا. ماشاءاللہ یہاں پر ہندوپور کے اندر سلسلہ ہے، ذکر کی محفلیں ہیں، بیعت کا سلسلہ ہے. حضرت مولانا ولی اللہ صاحب موجود ہیں، اور آپ کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو جو شیخ ہیں اپنے، ان کو بتاتے ہوئے خوب ذکر بڑھانا اپنا. یہ نہیں کہ بھئی 1 سال ہو گیا وہی دل پہ ایک پہلا سبق ہی چل رہا ہے، وہی آدھا گھنٹہ ہی چل رہا ہے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، ذکر ہی نہیں بڑھ رہا ہے، سبق ہی نہیں بڑھ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا. ہمت سے کیا کرنا؟ خوب مراقبے کرنا. اور چلتے پھرتے بھی، کام کرتے ہوئے جتنا منہ سے ذکر ہو سکتا ہے ذکر خوب کرتے رہنا. یہ ذکر زیادہ کرنے سے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، روح میں طاقت آتی ہے، تو گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے. اگر ہم ذکر پہ محنت نہیں کریں گے تو پھر گناہ سے بچنے کا سوچتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ، گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں. تو اپنا مراقبہ بڑھائیے سب لوگ، زبان کا بھی ذکر چلتے پھرتے بڑھائیے. اور اللہ توفیق دے تو تہجد تھوڑی سی پڑھ لیجئے، 2 رکعت ہی صحیح. تہجد میں اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے تہجد میں کرتے ہیں. کچھ چھوٹے صورتوں کے ساتھ 2 رکعت ہی صحیح تہجد کی نماز تھوڑی پڑھ لیں گے تو بہت انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، جینے کا مزہ آ جائے گا.
تو ضرورت اس بات کی میری ماں اور بہنوں، ہم لوگ بہت غلطیاں کر چکے ہیں ان 10 دنوں میں، بہت اللہ سے دور ہو چکے ہیں، دل کے اوپر غفلت کی پرت چھا گئی ہے، معلوم نہیں اللہ کتنے ناراض ہیں۔ اب ایسی حالت میں موت آ گئی تو دوزخ میں جانے کا ڈر ہے، اس واسطے دل لگا کے توبہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ضروری دین کی باتیں آپ کو معلوم ہے پہلے سے، کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے، سکون سے نماز پڑھنی چاہیے، یہ ضروری مومنہ کام ہے۔ پھر گھر میں کوئی دین کی تعلیم ہونی چاہیے، دین کی کتابیں ہیں، فضائل اعمال ہے، اور جو بھی علماء بتا رہے ہیں، کچھ کتابیں گھر میں بچوں کو لے کے پڑھ کے سناتے رہنا چاہیے تاکہ دین کا جذبہ برقرار رہے۔ اور صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ الطہور شطر الایمان فرمایا، پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ خود بھی پاک صاف رہیں، بچوں کو بھی پاک صاف رکھیں، گھر کو بھی پاک صاف رکھیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ پھر گھر کو سلیقے سے رکھیں، یہ نہیں کہ ایک چیز ادھر پڑی ہوئی ہے، ایک چیز ادھر پڑی ہوئی ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے، بھیڑ والا نظر آ رہا، نہیں، گھر سنورا ہے، ہر چیز سلیقے کی ہے تو وہاں دل لگتا ہے، آخرت کے اعمال کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو خوش رکھنا، راضی رکھنا، شوہر سے ناراضگی کی کیفیت میں یہ رہنا، بات بات پہ گھر میں شوہر سے ناراضگی نہیں ہونا، ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو برداشت کرنا، کبھی غصہ آ رہا ہے تو برداشت کرنا، شوہروں کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا، شوہروں کی خیرخواہ بننا، ان کو راحت پہنچانے کی فکر کرنا، یہی ہماری جنت ہے عورت کے لیے۔ اس طرح عورت زندگی گزاری کہ اس کا انتقال ہو گیا، شوہر اس سے راضی تھا تو اس کو جنت ملنا یقینی ہے۔ شوہروں کو راضی رکھنا اپنے، اگرچہ ان کے اندر خامیاں ہوں، خرابیاں ہوں، یہ دور ہی ایسا ہے، ہر ایک کے اندر گناہ ہیں، کوئی فرشتے تو ہیں نہیں، مگر میاں بیوی کا رشتہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہو کے گھر نہیں چل سکتا، لڑ لیتے ہوئے گھر نہیں چل سکتا، رستے ہوئے گھر نہیں چل سکتا۔ جیسا بھی شوہر ہے ہم اس کو نبھانے کی کوشش کریں، دل میں اس کی عزت رکھیں، محبت رکھیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اچھا اثر ڈالیں گے۔ شوہر کو بار بار ٹوکنا نہیں، دین کی بات بھی سختی سے نہیں بولنا، پیچھے پڑ جانا نہیں، بالکل حکمت سے، جب موڈ اچھا ہے شوہر کا، جب ہم کچھ اچھا کام کر کے اس کو خوش کیے ہوئے ہیں، مختصر الفاظ میں تھوڑی بات بولنا، پیچھے نہیں پڑ جانا۔ پیچھے پڑ جانے سے شوہر جو ہے دین سے ہی اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ شوہر کو دین کی طرف لانا، اس کے لیے حکمت چاہیے، بے حکمتی سے کام کرنا مناسب نہیں رہتا ہے۔ ایسے بچوں کو بھی دیندار بنانے کی فکر کرنا، وہ بھی سلیقے سے کرنا، ایسا دین کی بات نہیں بولنا کہ اس کو دین سے ہی چڑ ہو جائے، ارے بیل کیسا سوتا ہے کیا رے، نماز کو نہیں جاتا کیا رے، بولے تو اس کو دین سے ہی نفرت ہو جاتی ہے، بیل ویل بول دیے تو بولنے کا ایک طریقہ ہوتا، اپنی اولاد ہے تو کیا ہوا، سب کے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے، سلیقے سے بولنا، حکمت سے بولنا، وقت پہ بولنا، ایک کیفیت محبت کی پیدا کر کے بولنا، اپنائیت پیدا کر کے بولنا۔ تو بچوں کی بھی دیندار بنانے کی فکر کیجئے۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب آپ کی اپنی عبادت صحیح ہے، تنہائیوں میں چل رہا ہے ذکر وغیرہ، دنیا کے پیچھے دیکھو نہیں بھاگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا، دنیا بہت حقیر ہے، دنیا کی سجاوٹ کے پیچھے، گھر کے ڈیکوریشن کے پیچھے، نئے نئے اچھے اچھے کپڑے پہننے کے پیچھے بھاگنا نہیں بہت۔ اللہ تعالیٰ سہولت سے دے رہے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، اچھے کپڑے خرید سکتے ہیں، جب بھی خریدیں تو جب خرید ہی رہے ہیں تو اچھا کلر لینا ہی چاہیے، جب سلا ہی رہے ہیں تو اچھا ماہر ٹیلر سے سلا لینا چاہیے۔ سلیقہ پسند ہے لیکن اس کے پیچھے بھاگنا نہیں، دنیا کے پیچھے، سجاوٹ کے پیچھے بھاگنا نہیں، اس لیے کہ ہماری اصل منزل آخرت ہے۔ ایسے ہی جو ہے بہت زیادہ آرام پسند مت بنیے، محنتی بنا کے رکھیے اپنے آپ کو۔ جنت میں جانے والے ایسا سست قائل رہیں گے تو کیسا، سست قائل رہیں گے تو بچوں کا حق ادا کرنا، شوہر کا حق ادا کرنا، اپنے جسم کا حق ادا کرنا، گھر کا حق ادا کرنا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کام کی عادت ڈالیے، سست پڑے رہنے کی عادت کو چھوڑ دیجیے، محنت والے بنیے۔ ہم دنیا میں محنت کے لیے آئے، آرام کرنے کے واسطے قبر میں بہت ٹائم ہے، معلوم نہیں کتنے سو سال قبر میں سونا ہے، اور مزے کرنے کے لیے جنت ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں کام کرنا ہے۔ تو سستی کو چھوڑیے، کام والے بنیے، اور جو ہے خاندان میں، رشتوں ناتوں میں دلوں میں نفرت مت پالیے۔ آپ کی ننند سے کوئی قصور ہو گیا، آپ کی جٹھانی سے کوئی قصور ہو گیا، آپ کی دیورانی سے کوئی قصور ہو گیا، کبھی انہوں آپ کی عزت نکالنے والی بات بول دیے، آپ کی عزت نکالنے والی حرکت کر دیے، آپ کے بچوں کو ذلیل کر دیے، کچھ ہو گیا تو اس کو دل میں مت رکھیے، لمبی دشمنی مت چلائیے۔ جو بات ہے ایک مرتبہ صاف کر لینا، سنے تو ٹھیک ہے نہیں تو معاف کر دینا،
اپنے دل کو قریبی رشتہ داروں کی نفرت سے مت بھریے، معاف کیجیے، اس لیے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم کو معاف کرے، تو ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ ہم کو معاف کریں گے۔ نہیں، انہیں سب بولی کیسا، اتنی بڑی بات کیسا بولی، انہیں ایسی حرکت کر دی، انہیں ہمارا گھر ٹوٹ جاتا تھا نا، یہ ہو جاتا تھا نا، یہ سوچ کے اپنے رشتہ داروں سے تعلق مت کٹ کیجیے، تعلق رکھیے۔ ہاں، جن کے ساتھ بار بار ملنے سے زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، ان کی حرکتوں سے تکلیف ہو جاتی ہے، تو ملنا تھوڑا کم کر سکتے ہیں، مگر خلوص میں کمی نہیں کرنا، تعلق برقرار رکھنا، خوشی غمی میں ساتھ دینا، اور بیچ بیچ میں بات چیت کرتے رہنا۔ یہ نہیں کہ اچھے لوگوں سے ہی بات کریں گے، جو ہم کو تکلیف دے ہم بات ہی نہیں کریں گے، ایسے تو دنیا نہیں چلے گی، ایسے دل ناپاک ہو جائے گا، دل بڑا رکھیے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنے کی تھی، معاملات کی پابندی کیجیے۔ اب اللہ کا نام لے کے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہم کو اپنی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، پھر دعا کریں گے۔ کوئی بات توجہ دلانے کی ہے مفتی صاحب؟ کوئی اعلان وغیرہ کچھ بولنا ہے؟ مجلسوں کا اعلان ہے سر نا؟ اب رات کے اجتماع کا بھی ہوا نا، وہ بھی ہے، 2-3 دن کے جو پروگرام ہے وہ ہے، پھر ان کے جو اجتماع تھے وہ ہے۔ رک رک کے بولی، ایک ایک لفظ سننے نہیں آ رہا، وہ گونج رہی آواز۔ تھوڑا دور کرنا پڑے گا سر، آواز گونج رہی ہے۔ اوپر ہوں گا نا، اوپر کیسے؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے مجالس ہفتے والی ہماری سکینہ مسجد میں چلتے ہوئے مہینے میں جو صدر ہوتی ہے جو آج سے پہلے مدد سے ہوتی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کو بند ہو گئی، اب شروع ہو گئی 2 ماہ سے مجلس سے کر رہی ہے، لیکن مدینہ مسجد میں اس وجہ سے وہ کبھی شروع نہیں ہے۔ آسیہ پر مدرسے میں ہر حد کا شعبہ وہ وہاں کا
ہفتے والی مجلس ہماری ہو رہی ہے، اس لیے آپ تمام جو خواتین یہاں آتی تھی اور جو بھی خواتین ہیں یا بھائی ہیں سب وہاں آنے کی فکر کریں. ہفتے والی مجلس ایک دینی مجلسوں سے سب دینے سے دین میں تاثر سے بچ سکتے ہیں اور ایک سے چلنے سے معاون ہفتے والی. جیسے آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے. وہ وقت جو ہے 400 دن 400 ہے اس کا، اور وقت جو ہے 11 بجے سے 11 کا 1 تک ہوتا ہے. تو ہونے والا پہ بیان ہوتا ہے، اس سے پہلے ذکر اور کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے اس سے آپ اس میں فکر کے لیے پابندی کے ساتھ آئیں. اس سے بہت ہی ان شاء اللہ میں آئندہ چاہوں گا مجھے بیت کی کلمات آپ پڑھائیے، پڑھانا ہے تو. ہاں ہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ بھی کرا سکتے ہیں نا، کرا کے پھر آپ کے حوالے کر جاؤں گا. کوئی تیز بات ہے. ایک تو ہے توبہ کی یہ کلمات، اس کا مطلب بیت نہیں رہتا. ایک بیت کی بھی نیت کر لیتے میں آپ کے حوالے کر کے جاتا جو آپ بولے. میں بولتا ہوں اور حضرت آئے ہیں تو بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے. پہلے سے بہت ساری عورتیں ماشاء اللہ سلسلے سے جڑی ہوئی ہے، بیٹھ کی ہوئی ہے پہلے سے بھی، اور اللہ سے اب حضرت آئے ہیں تو بہت دنوں کے بعد تو جو یہ توبہ کی بات سنی ہے تو اللہ کی طرف توجہ ہوئی ہیں، اپنی پچھلی زندگی پر ندامت بھی ہوئی. اس سے آپ تمام خواتین سے گزارش ہے جو خواتین اپنا بیت کا تعلق بنانا چاہتی ہیں، یعنی اصلاحی تعلق اپنے کو نیک بنانے کے لیے، آئندہ زندگی اپنے اللہ سے بس قرب حاصل کرنے کے لیے اور نیک بننے کے لیے کوئی اگر ارادہ ہو تو بیت کر لیجیے. اگر اس سے حضرت بیت کی کلمات پڑھائیں. اور جو خواتین بیت کی نیت نہیں رکھتی وہ توبہ کی نیت سے پڑھ لیجیے. ماشاء اللہ جو توبہ ہوتی ہے بہت ہی چھوٹی توبہ ہوتی ہے. بس گزارش ہے کہ آپ بیت کر کے اپنا سفر شروع کیجیے، بہت ہی کہ نیک بننے میں معاون ہونا مددگار ہے. محترم خواتین، کافی دیر سے توبہ کی ضرورت ہمارے سامنے آئی. ایک دل کی ندامت کے ساتھ، اے اللہ آپ کے جتنے احسانات ہیں، آپ کی جتنی بڑی شان ہے، اس کے حساب سے ہماری زندگی خراب گزر رہی ہے. اے اللہ معاف فرمائیے. اللہ دنیا کی فکروں سے اٹھا کے ہم کو آخرت کی فکر نصیب فرمائیے. ایک تڑپ کے ساتھ توبہ کرنا ہے. اور بیت کے کلمات بھی پڑھا دیے جا رہے ہیں پہلے. تو جو عورتیں ہم سے پہلے سے بیت ہیں وہ تجدید کر لیں. جو عورتیں اب بھی ہونا چاہ رہی ہیں تو بیت تو مجھ سے ہو جائے، لیکن تعلیم تربیت ان کی جو ہے وہ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب ہی کریں گے. انہیں کو اپنے حالات بتاتے رہیں. کوئی غیر معمولی آپ کو دل میں کوئی جذبہ کبھی پیدا ہو رہا ہے، کوئی وجہ ہے تو مولانا کو اطلاع دے کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن عام تعلق جو ہے مولانا سے بھی، مولانا ولی اللہ صاحب سے ہی رکھیے. تو اب جو ہے توبہ کی نیت سے میرے ساتھ کلمات پڑھنا ہے. پہلے خطبہ سن لیں، اس کے بعد توبہ، سبھی توبہ کر لیں. توبہ میں تو سب رہیں. اب جن کا ارادہ بیت کا بھی ہے، یعنی تعلق رکھ کے دین میں آگے بڑھنے کا ہے، وہ بیت کی نیت بھی کر لیں. تو پہلے خطبہ سن لیجئے. پہلے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اب جو ہے میرے ساتھ توبہ کی کلمات پڑھیے. جن کی نیت بیت کی ہو، بیت کی بھی ساتھ میں نیت کر لیں. پڑھیے میرے ساتھ سبھی لوگ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ
وقبلت جمیع احکامہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اب دعا کرنا ہے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ ہاں ہمارے نظیر کے جو ذمہ دار ہیں ان کا انتقال ہوگا، نظیر صاحب تو ان کے لیے دعا کرنا۔ اچھا، تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ سمجھیں کہ میں نے اپنے دل دماغ سے سب کو ہٹا دیا، اب نہ میرے لیے زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ انسان ہے، نہ جنات ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، بس میں ہوں، میرے اللہ کی یاد ہے۔ دل کو خالی کر لے اور پھر یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، جمع ہو رہی اللہ کی رحمت، بھر رہی میرے دل میں، اور میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے۔ پھر یہ خیال کریں میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں بولنا ہے، دل پہ توجہ رکھ کے دل بول رہا ہے اللہ اللہ، یہ خیال کرنا ہے۔ شروع کر دیں، بسم اللہ۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے
میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، بخش دوں گا تجھے یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دوں گا تجھے یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے، آپ پہ میری جان ہو قربان، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے، کس کو خبر ہے کون بتائے، آنکھوں نے دیکھے جو نظارے، ان کا سہارا ہی ہے سہارا، اور غلط ہیں سارے سہارے، ان کا سہارا ہی ہے سہارا، اور غلط ہیں سارے سہارے، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے، دل سے دعا کیجیے، آمین کہیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا ربی یا ربی یا ربی لک الحمد، یا ربی لک الحمد، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے خوب بخشنے والے اللہ، اے بہت محبت والے اللہ، اے بہت معاف کرنے والے اللہ، اے اللہ، اے کریم اللہ، آپ ہی سب کچھ ہیں اللہ، یہ دنیا سب جھوٹی ہے، یہ رشتے ناتے عارضی ہیں، جھوٹے ہیں، اے اللہ ایک خیر خواہ آپ ہی ہیں، ایک دل سے چاہنے والے آپ ہی ہیں، بغیر غرض کے محبت کرنے والے آپ ہی ہیں، بغیر غرض کے کھلانے پلانے والے آپ ہی ہیں۔ اللہ آپ نے ہم کو بہت محبت دی ہے،
اللہ اتنی مخلوقات میں ہم کو عزت والی مخلوق بنایا، اے کریم اللہ عزت والی مخلوق بنایا، اے اللہ بہت اچھا بدن انسانوں کو عطا فرمایا، بہت اچھی اچھی صورتیں انسانوں کو عطا فرمائی۔ اے اللہ اگر آپ کتا بندر بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اے اللہ اگر آپ خنزیر بنا دیتے، ریچھ بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ آپ نے بہترین بدن عطا فرمایا، بہترین چہرے عطا فرمائے، بہترین آوازیں عطا فرمائی، بہترین سمجھداری عطا فرمائی۔ اے اللہ بہترین رشتے ناطے عطا فرمائے۔ اللہ آپ نے ہماری زندگی کو بہت آسان فرمایا، کتنی اچھی اچھی غذاؤں کا انتظام فرمایا، میٹھے پانی کا ہوا کا انتظام فرمایا، اے اللہ سورج کا روشنی کا انتظام فرمایا، اے اللہ موسموں کا انتظام فرمایا، اللہ گھروں کا انتظام فرمایا، اے اللہ اچھے شوہر عطا فرمائے، دل کو بھانے والے بچے عطا فرمائے۔ زندگی کو آپ نے نعمتوں سے بھر دیا، اس سے بڑھ کے آپ اے اللہ جنت سجا کے ہم کو جنت میں بلا رہے ہیں، ہمیشہ کی خوشیاں دینے کے لیے بلا رہے ہیں، ہمیشہ کی عزتیں دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ نے ہم پہ بہت احسان کیا، آپ ہمارے ساتھ بہت محبت کا معاملہ کر رہے ہیں، ہم ہی ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، اپنے رب کو نہیں پہچان سکے۔ آپ امتحان کے لیے پردے کے پیچھے چھپ گئے تو ہم نے تو آپ کو بھلا ہی دیا، ہم امتحان میں کمزور ہوتے چلے گئے۔ اے اللہ ہمارے پروردگار آپ چھپے ہوئے ہیں لیکن آپ کی محبت کی نشانی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، آپ کی محبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، ہم آپ کے احسانات کو جانتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کو پانے کا دل سے ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ یہ شیطان و نفس پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ انہوں نے ہم سے بہت گناہ کرا دیے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ ایک لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، لوگ مرتے چلے جا رہے تھے، عبرت لینے کا وقت تھا، توبہ کرنے کا وقت تھا، سب کچھ چھوڑ کے آپ کی طرف بھاگنے کا وقت تھا، فرصت بھی بہت تھی، لیکن اللہ ہم جانتے ہیں کہ اتنے لمبے وقت ہم نے کیسے ضائع کیا ہے۔ اے اللہ اعمال میں اور کوتاہی ہو گئی، عبادات میں کوتاہی ہو گئی، فرصت کو ہم نے ضائع کر دیا، گناہوں میں لگا دیا۔ اے اللہ لاک ڈاؤن کے دور کی غفلت سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ لاک ڈاؤن کے زمانے کی غفلت سستی سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ آخرت کی تیاری میں جو سستی ہوئی ہے اللہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ابھی پھر سے آپ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کتنے لوگ مرنے والے ہمارے بیچ میں سے مر گئے، چلے گئے، ہر عمر والے چلے گئے۔ اللہ ہم بھی جا سکتے تھے، کئی ہم میں بیمار ہو کے واپس بھی آ گئے۔ اے اللہ اب یہ باقی کی جو زندگی ہے اے اللہ اس کو آپ کو یاد رکھ کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ یہ جو پھر سے زندگی ملی ہے اللہ جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جنت آپ کی بہت قیمتی ہے، اللہ دوزخ بہت خطرناک ہے، اللہ دوزخ سے بچنے کی فکر عطا فرمائیے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ جنت پانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ یہ بچی کچی زندگی آپ کی یاد میں آپ کو منانے والے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہم لاک ڈاؤن کے دنوں کی غفلت کی توبہ کرتے ہیں، اللہ اور دلوں پہ اللہ جو بھی سستی آ گئی ہے اللہ ہم آپ ہی کی مدد چاہیے۔ اللہ پھر سے جم کے ہم ذکر کرنے والے بن جائیں، تلاوت والے بن جائیں، نفل والے بن جائیں، دین کو جاننے والے بن جائیں، اپنے گھروں میں دین کو چلانے والے بن جائیں، دینی مجلسوں کے شوقین بن جائیں۔ اللہ پھر سے کھڑا کر دیجیے۔ اللہ ہمارا ایک ہی سفر ہے وہ آپ کی طرف ہونے والا ہے، شیطان 100 بار گرائے تو ہم 100 بار کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ آپ نہیں ملیں گے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ اللہ سب کچھ آپ ہی سے ہے، اللہ آپ ہی چاہیے، ہم کو آپ ہی چاہیے، اللہ آپ ہی چاہیے۔ بار بار توبہ کی توفیق دیجیے، بار بار اعمال پہ کھڑا ہونے کی توفیق دیجیے، آگے بڑھنے کی توفیق دیجیے۔ اللہ ہم کتنے کمزور ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ ہم آپ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں تو شیطان دھکا دے دیتا ہے، نفس اڑنگا لگا دیتا ہے، ہم گر جاتے ہیں۔ اللہ ہماری کمزوری پہ رحم کھائیے۔ اللہ دنیا بہت حسین ہو گئی، دنیا جادوگرنی بن کر ہم کو کھینچ رہی ہے، اے اللہ آپ سے دور کر رہی ہے، اللہ آپ مدد فرمائیے۔ اللہ ہم آپ کی طرف چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ اس ارادے کو آسان فرمائیے۔ جیسے چھوٹا بچہ جسے چلنا نہیں آتا وہ ہمت کر کے باپ کی طرف 1 2 4 قدم
قدم چلتا ہے اس کے بعد باپ ہی دوڑ کے گرنے سے پہلے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ ہم آپ کی طرف چلنا شروع کر رہے، اللہ ہم گرنے لگے تو آپ اٹھا لیجئے، اللہ اپنی گود میں لے کے ہم کو منزل تک پہنچا دیجئے۔ اللہ آپ کی مدد کے بغیر 2 رکعت نماز نہیں ہو سکتی، آپ کی مدد کے بغیر ایک بار آپ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ آپ تک پہنچنے میں ہماری مدد فرمائیے، اللہ مدد فرمائیے، اللہ اپنی غیبی طاقت کا سہارا دیجئے، اللہ توفیق کا سہارا دیجئے، اللہ ہم سب کو آپ کا سچا چاہنے والا بنائیے، اللہ ذکر کی خوب توفیق عطا فرمائیے، ذکر کی ٹھنڈک اور سکون عطا فرمائیے، 24 گھنٹے کا اپنے ذات عالی کا دھیان نصیب فرمائیے، چلتے پھرتے گھر کا کام کرتے کرتے دل کی مٹھاس سے اللہ کا خیال کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ زبان سے بھی جتنا ہو سکے کام کے وقت ذکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، آپ ہی ہمارے محبوب ہیں، محنت آسان کر دیجئے اللہ جتنے مرد آئے ہیں، جتنی خواتین آئی ہیں، سب کو محبت سے دیکھ لیجئے اللہ، ایک ایک کا نام اپنے پاس لکھوا لیجئے اللہ، ہم آپ کے ہیں، اپنا بنا لیجئے، شیطان سے بچائیے، نفس سے بچائیے اللہ، ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے، ہم سب کو مقبول کر دیجئے اے اللہ، ہم سب کو مقبول بنا لیجئے اے اللہ، ہم کو زمانے کے فتنوں سے حادثوں سے بچانے کا فیصلہ فرمائیے اے اللہ سلسلے کی اے اللہ نسبت کی محنت کی توفیق عطا فرمائیے، ذکر کی آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیے اے اللہ، اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرما لیجئے اللہ اپنے در سے باندھ لیجئے اللہ، زمانہ لاکھ کوشش کرے ہم آپ سے دور نہ ہوں اللہ، عبادتوں سے دور نہ ہو، وقت پر فرض نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ اے اللہ، اپنے کرم سے اس دعا کو قبول کر لیجئے اللہ، اپنی رحمت دے کے بھیجیے اللہ، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے اللہ، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے اللہ، آپ ہمارے کالے کالے اعمال مت دیکھیے اللہ، آپ اپنی رحمت دیکھیے اللہ، آپ کی شان مغفرت کیے، آپ دینے والے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں اللہ، اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے اللہ، جتنے بھی مرد اور عورتیں آئی ہوئی ہیں اللہ، ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائیے، حلال کمائی عطا فرمائیے، برکت والی کمائی عطا فرمائیے، آسان کمائی عطا فرمائیے، کافی ہو جانے والی کمائی عطا فرمائیے اے اللہ، ایسی دولت ایسے مال سے بچائیے جو آپ سے دور کر دے اے اللہ، ایسی سہولتوں سے بچائیے جو ناکارہ بنا دیں اے اللہ، ہم کو کام والا بنائیے، جنت کی تیاری والا بنائیے، ہمارے جسموں کو مضبوط کیجئے، محنت کی عادت نصیب فرمائیے، کام کی عادت نصیب فرمائیے اللہ، جتنی بھی عورتیں آئی ہیں اللہ، ان کو گھر کا سکون عطا فرمائیے اللہ، ان کے گھروں کو لڑائی جھگڑے ٹینشنوں سے پاک فرمائیے اللہ، دشمنوں کی دشمنی سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، فتنوں کے فتنوں سے بچائیے، خاندانی لڑائی جھگڑوں سے بچائیے، سب کو معاف کرنے والا دل دیجئے، سب کے دلوں کو جیتنے والا سلیقہ عطا فرمائیے، پورے خاندان کو لے کے چلنے کا سلیقہ ہماری ماں اور بہنوں کو عطا فرمائیے اے اللہ، میٹھی زبان عطا فرمائیے اے اللہ، دنیا کی حد سے بڑی ہوئی حرص سے بچائیے، فیشن کی حد سے بڑی ہوئی حرص سے بچائیے اے اللہ، کپڑوں کی زیوروں کی حد سے بڑی ہوئی اے اللہ حرص سے بچائیے اے اللہ، جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں اتنی ہی زینت عطا فرمائیے، اتنا ہی زیور عطا فرمائیے اللہ، اتنی ہی سہولت عطا فرمائیے اے اللہ، اپنے کرم سے اللہ ہماری زندگیوں کو آسان کر دیجئے اللہ، عورتوں کو آپ نے نرم دل بنایا ہے اے اللہ، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے اللہ، ہم سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے اللہ، ہمارے سب کاموں میں اللہ نرمی کا اے اللہ خیال رکھیے اللہ، نرمی کو وجود میں لائیے اللہ اے کریم اللہ، سب کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، شوہروں کو دنیا اور آخرت میں مددگار بنائیے اے اللہ، ہمارے شوہروں کو نیک بنا دیجئے، ہمارے شوہروں کی پریشانیاں دور کر دیجئے اے اللہ، ہمارے شوہروں کو اے اللہ عزتیں عطا فرمائیے اے اللہ، بلندیاں عطا فرمائیے، دینی ماحول عطا فرمائیے اے اللہ، صحت عافیت عطا فرمائیے اللہ، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، صحت آپ کی بہت بڑی دولت ہے اللہ، آج کل کے لذتوں راحتوں میں پڑھ کے ہم اپنی صحت کو بگاڑ رہے ہیں اللہ، پابندی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہماری صحتوں کو اللہ آپ سنبھالا دیجئے اللہ، ان صحت مند دنوں کو آپ کی رضا کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیے
اللہ ہمارے اندر اس وقت محفل میں جو بھی بیمار ہے اللہ اللہ بیماری کے برے پہلو سے بچائیے اللہ ہم نکمے ہو جائیں اس سے بچائیے اللہ بستر سے لگ جائیں اس سے بچائیے، ہم مجبور بے بس گھر والوں پہ بوجھ ہو جائیں اس سے بچائیے اللہ برائیوں کے پورے برے اثرات سے بچائیے اللہ بیماریوں سے بچائیے بیماروں سے بچائیے اللہ صحت کاملہ عطا فرمائیے اللہ ہمارے گھر والوں میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں، ہمارے محسنوں میں جن کا بھی ہم پر ذرا بھی حق ہے اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما لیجیے، ان سب کو صحت عطا فرمائیے اللہ، ان سب کو صحت عطا فرمائیے اللہ، ان سب کو عافیت عطا فرمائیے اللہ، پریشانیوں سے الجھنوں سے دشمنوں سے سب کو بچائیے اللہ، قرضوں سے فکروں سے پریشانیوں سے بچائیے اللہ سب کو اے اللہ۔ اور ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کے باپ، کسی کے شوہر، ہم سب کا دل غمگین ہے اللہ اے غمگین دلوں کے قریب رہنے والے اللہ ہمارے تمام مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیے، جو ہم سے بچھڑ گئے، جن کی صورتیں ہم کو یاد آتی ہیں، جن کے احسانات ہم کو یاد آتے ہیں، جن کے رشتے ہم کو یاد آتے ہیں، اے اللہ ان سب کو خبر میں آسانی عطا فرمائیے، عزت عطا فرمائیے، آخرت کی سب منزلیں آسان فرمائیے، اے اللہ کرم فرمائیے، اے اللہ اس لاک ڈاؤن میں اللہ کتنے لوگ اللہ آپ کو پیارے ہو گئے، کتنے بڑے بڑے علماء چلے گئے، کتنے اچھے لوگ چلے گئے، اللہ سب کے ساتھ اپنی شان کریمی کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ خاص طور پہ جو دین کے خادم ہیں اللہ ان کے ساتھ احسان فرمائیے، اے اللہ اس مسجد کی فکر کرنے والے، اس مسجد کے انتظامات کی فکر کرنے والے آپ کے بندے اللہ محترم نذیر صاحب کی اللہ مغفرت فرمائیے، اللہ نذیر صاحب کی مغفرت فرمائیے، اللہ نذیر صاحب کی مغفرت فرمائیے، اللہ آپ تو بڑے قدردان ہیں اللہ، چراغ بھی بجھ جائے تو اس کا بھی ثواب دیتے ہیں اللہ، آپ نے جن سے دین کا کام لیا اپنے شان کریمی سے اس کو بہانہ بنا کر ان کی مغفرت فرما دیجیے اللہ، مغفرت فرما دیجیے اللہ، ان کے بعد ان کی اولاد کو، خاندان کو ان کی برکت سے محروم نہ ہونے دیجیے اللہ، اے اللہ ان کی برکتوں کو جاری رکھیے اللہ، اے اللہ ان کے گھرانے کو دین کا چاہنے والا، دین میں آگے بڑھنے والا، دین کی خدمت کرنے والا بنائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہے گا وہ عطا فرمائیے، سارے عالم میں اللہ اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرمائیے اللہ، امت مسلمہ کی ہدایت میں اضافہ فرمائیے اللہ، امت مسلمہ کو اللہ باطل کے شکنجے سے محفوظ فرمائیے اللہ، اے اللہ ظاہری باطنی دشمنوں کی دشمنیوں سے بچائیے اللہ امت پہ رحم فرمائیے اللہ، امت کے خادموں کو اللہ طاقت عطا فرمائیے، اللہ امت میں آپ کے چاہنے والے پیدا فرمائیے، آپ کے ذکر والے پیدا فرمائیے، آپ کی رحمتوں کو کھینچنے والے مقناطیس پیدا فرمائیے، آفتوں اور بلاؤں کو روکنے کا ذریعہ بننے والے بندے پیدا فرمائیے، اے اللہ اس ملک میں امت کی مدد فرمائیے، اے اللہ باطل کو اللہ ناکام فرمائیے، اللہ ان کی اللہ ظاہری باطنی کوششوں کو ناکام فرمائیے، ان کی ہمتوں کو توڑ دیجئے، ان کی طاقتوں کو آپس میں ٹکرا دیجئے، اے اللہ اس ملک کو سچی ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ سلامتی عطا فرمائیے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس بھری محفل میں جتنی بھی عورتیں آئی ہوئی ہیں، مرد آئے ہوئے ہیں، اللہ کس کے دل کا کیا غم ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کس کی زندگی کی کیا مجبوری ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اے اللہ کس کے کیا ارمان ہیں آپ جانتے ہیں، اور کس کی کیا رکاوٹیں الجھنیں آپ جانتے ہیں، آپ ہی ہمارے لیے ماں سے بڑھ کر ہے اللہ، باپ سے بڑھ کے ہے اللہ ہم سب کے کام بنا دیجئے اللہ، سب کے غم دور فرما دیجئے اللہ، سب کے جائز ارمان پورے فرمائیے اللہ، ارے اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ، جتنی عورتیں آئی ہیں سب کو اللہ خوب ذکر والا بنائیے، اللہ دین پہ پختگی سے چلنے والا بنائیے، دین کے اونچے مقامات عطا فرمائیے، جتنے مرد آئے ہیں اپنا بنا لیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جو عورتیں جو ہے بیعت کی نیت سے جنہوں نے کلمات پڑھے ہیں مولانا کے بیانات میں شرکت کرتے رہیں، اور جو ہے